اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا دور قرآن 2024 کا الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم 8 پارے میں پہنچے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ حسب معمول تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے ہم آج کی کلاس کا آغاز کریں گے۔ میں حفصہ شاہد کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے آج کی کلاس کا آغاز کریں۔ حفصہ شاہد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ وکلمہم الموتى وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر ما في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون صدق اللہ العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلیہ وصحبہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد۔ محترم خواتین اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا ووفقنا لاجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا
فنذل الجالنا للمتقین اماما اللہم یا معلم آدم اللہم یا معلم آدم علمنی اللہم یا معلم آدم و ابراہیم علمنی و یا مفہم سلیمان فہمنی۔ یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت کثرت سے دعا مانگا کرتے تھے، اے آدم اور ابراہیم علیہ السلام کو سکھانے والے رب مجھے بھی سکھا دے، اور اے سلیمان علیہ السلام کو سمجھانے والے رب مجھے بھی سمجھا دے۔ تو الحمدللہ یہ دعا کر کر وہ قرآن کی تفسیر کیا کرتے، کسی آیت کی تو الحمدللہ بہت اچھی طریقے سے اس کی تفسیر ہوا کرتی تھی۔ تو یہ دعا ہمیں بھی مانگتے رہنا چاہیے۔ اور دوسری دعا جو ہے، اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا دے اور اس کی پیروی کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچا، کہیں ایسا نہ ہو کہ حق اور باطل ہم پر غلط ملت ہو جائے اور ہم بہک جائے۔ اے اللہ ہمیں نیکوکار پرہیزگار لوگوں کا متقی امام بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار، ہمارے سینوں کا نور بنا، ہمارے رنج اور غم، ہماری پریشانیاں، دکھ، بیماری، تکالیفوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا۔ اللہ اس کتاب کے ذریعے ہمیں ہدایت نصیب فرما، ہماری آنے والی نسلوں کو اس کا نیک متقی امام بنا دے، پرہیزگار امام بنا دے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو حامل قرآن بنا دے، دنیا میں ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک، قیامت میں نجات کا ذریعہ، درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ جب تک ہم زندہ رہیں اس قرآن کے ساتھ زندہ رکھنا۔ اے اللہ ہمارا آخری کلمہ، ہمارا آخری بات قرآن مجید ہی ہو۔ یا اللہ ہمارے سینوں کی بہار، دلوں کا نور، زندگیوں میں روشنی دینے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے سینوں میں نور ڈال دے اس قرآن کی بدولت۔ اے اللہ ہماری کوتاہیاں، لغزشیں ہم سے معاف فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ رب العزت کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں 2024 کے دور قرآن میں بخیر حیات رکھا ہوا ہے۔ الحمدللہ کتنے ہمارے ساتھی جو ہمارے ساتھ پچھلے سال 2023 کے دور قرآن میں تھے، رشتہ دار تھے، عزیز اقارب تھے، لیکن وہ آج اس دنیا میں ہمارے ساتھ 2024 کے دور قرآن میں موجود نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی دی ہوئی نعمت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، اس وقت کو غنیمت سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہم فقہنا فی الدین، اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما، وَمَن یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا، نیکی کا کام کرنا، بھلائی چاہتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے میرے اور آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا، اسی لیے ہمیں لا کر یہاں بٹھایا ہے، ہمیں قرآن سننے کے لیے آمدہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر و احسان ہے کہ یہ وقت ہمارا قرآن کے ساتھ گزر رہا ہے۔ قیامت کے دن 1 ڈیڑھ گھنٹہ 2 گھنٹہ جتنا بھی ہم قرآن کے ساتھ وقت لگاتے ہیں، اتنی دیر ہم اللہ کے عرش کے سائے میں رہیں گے۔ تو کیا ہم نہیں چاہتے کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں رہیں؟ اگر چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ وقت قرآن کے لیے لگائیے، اپنا وقت، اپنی مال، اپنی صلاحیتیں، اپنی وہ محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں لگائیے۔ مجھے اپنی جان محبوب ہے، اس کے بعد اولاد ہے، شوہر ہے، دیگر چیزیں ہیں، سب کچھ لگائیے، اپنے فونز، اپنے لیپ ٹاپس، اپنے گھر کو دینی ماحول بنائیے، مسلمان بنائیے، بچوں کو مسلمان بنائیے۔ نام تو ہم عبداللہ، عبد الرحیم رکھ لیتے ہیں، لیکن کیا ان کے اندر وہ صفات پائی جاتی ہیں؟ لہٰذا ہمیں کوشش کرنا ہے، محنت کرتے رہنا ہے، اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان کاوشوں کو قبول فرمائے، ہمارے وقت میں، مال و دولت میں، ہماری زندگی میں برکت دے کہ بار بار ہم قرآن کو پڑھنے پڑھانے والے، سیکھنے سکھانے والے بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اس دعا کے بعد آئیے آج کی کلاس کی طرف۔ آج کا ہمارا 8 پارہ ہم شروع کریں گے۔ کل ہم نے سورہ الانعام پڑھے ہیں، بہت اہم ترین سورت ہے، نعمتوں سے بھری ہوئی سورت ہے۔ اس سورہ کا ایک اور بھی نام ہے سورۃ النعمت، یعنی نعمتوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس میں اہم ترین باتیں جو بتا دی گئی ہیں توحید کے بارے میں، توحید کے دلائل۔ مشرکین مکہ کو بتا دیا گیا کہ تم اللہ کو ماننے کے لیے، ایک اللہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں،
دیکھیں مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، بیت اللہ اللہ کا گھر، لیکن اس میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، ایک ایک قبیلے کا ایک ایک بت تھا۔ لیکن دین اسلام نے آ کر ان تمام بتوں کو ختم کر دیا، توڑ ڈالا۔ ایک ہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ جتنے بھی اللہ کے صفات ہیں، 99 جو ہے حدیث میں ہمیں ملتے ہیں، 99 اللہ کے صفاتی نام، وہ سب ایک ہی الہ میں ہے۔ جیسے مشرکین مکہ ہیں اور عرب کے مشرکین کیوں نہ ہو جائے، انہوں نے ڈسٹریبیوشن کر لیا تھا۔ آج بھی دیکھ لیے ہندوستان میں 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کی پوجا ہوتی ہے، شیروں والی کہتے ہیں، طاقت کے لیے کالی، لکشمی جو ہے مال کے لیے، سرسوتی علم کے لیے۔ وہ بھی انہوں نے ڈپارٹمنٹ دیا بھی تو مونس کو ہی دے دیا، خواتین کو ہی دے دیا۔ جبکہ عرب میں دیکھ لیجئے خواتین کی کوئی اوقت ہی نہیں تھی عورت کی، لیکن جو ڈپارٹمنٹس دیے تو عورت کو ہی دے دیا۔ دیکھیں تو صحیح ان کی جو بے انصافی کی بات، نا انصافی کی بات۔ اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے تھے اور جو ہے اللہ کے لیے بیٹیاں، فرشتوں کو بیٹیاں اللہ کی قرار دے کر زنانہ لباس زیوروں سے جو ہے آراستہ کیا کرتے تھے، ان کے آگے نظر نیاز چڑھاوے، ان کو خوش کرنے کی کوشش۔ ان کو خوش کر دیں گے تو قیامت کے دن، کیونکہ باپ جیسا بیٹی جو ہے باپ کو جیسی لاڈلی ہوتی ہے، ایسے ہی قیامت کے دن اللہ کو راضی کرا کر منوا کر ہمیں جنت میں لے کر جائیں گے۔ اسی طرح عزیر ابن اللہ اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی خدا کا بیٹا قرار دے دیا گیا۔ عیسیٰ ابن مریم نے اپنے تمام لوگوں کے گناہ کا بوجھ اپنے کندھے پر لے کر صلیب چڑھ گئے۔ ہم آزاد، ہم چاہیں شراب پیے، ہم زنا کرے، بدکاری کرے، چور کھسوٹ کرے، حرام خوری کرے، ہم آزاد ہیں۔ یہ اس طریقے سے عقیدے کے بارے میں ہر ایک ادیان میں کچھ نہ کچھ کانسیپٹس پائے جاتے ہیں۔ ان تمام کانسیپٹس کی نفی کرتا ہے قرآن کہ تمہارا تصور غلط ہے۔ ہر زمانے میں اللہ نے جو رسولوں کو بھیجا، ہر رسول نے ایک اللہ کی طرف ہی دعوت دی، دین اسلام کی طرف ہی بلایا ہے۔ لیکن تم نے جو ہے اس کے بعد دین میں ایسی باتیں ایجاد کر لی جو کسی سے ثابت نہیں ہے۔ تو اس کی نفی، کیونکہ اب اللہ کی طرف سے the last and the latest edition from اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور اللہ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے، تو اب اس میں کوئی ترمیم نہیں، کوئی چینجز نہیں ہے۔ اس کا حرف بہ حرف، اس کے اوپر جو زبر، زیر، پیش، تنوین جو بھی لگا ہے، حق ہے۔ یہ حق کی طرف دعوت دینے والی کتاب ہے۔ یہ ضلالت، گمراہی، اندھیرے، ظلمات سے نکال کر تمہیں روشنی میں لانے والی کتاب ہے۔ اس کتاب کے بارے میں نہ پڑھتے ہو نہ سمجھتے ہو، اس کو تم اپنا حکم مان لو، زندگی کے فیصلے، مسئلے مسائل کو حل کرنے کا ذریعہ بناؤ۔ کانسٹیٹیوشن آف اسلام ہے، زندگی گزارنے کے طور طریقے بتا دیے گئے ہیں۔ وراثت کا ہو، سیاست کا ہو، رضاعت کا ہو، کوئی معاملہ کیوں نہ ہو جائے، میاں بیوی میں انبن کیوں نہ ہو جائے، قرآن اٹھا کر پڑھیے۔ بدقسمتی ہے نہ قرآن پڑھتے، نہ سمجھتے، نہ اس کے مطابق ہم فیصلے کرتے ہیں۔ عدالتوں میں جاتے ہیں، غیر مسلموں کے پاس جاتے ہیں، جبکہ اللہ نے ہمارے پاس حق دے دیا، حق بھیجا ہے، حق ہے ہمارے پاس، خزانہ رکھ کر ہم جاتے ہیں دوسروں کے پاس۔ کتنی بدقسمتی ہے۔ یہ اویئرنیس ہم لوگوں کے اندر پیدا کرنا ہے کہ قرآن سیکھنا سکھانا ہر بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ایک زمانے میں نہیں جی عورتیں درس و تدریس کا کام نہیں کرنا، ابھی بھی کچھ جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، نہیں خواتین کا درس اور تدریس کا کام نہیں ہونا چاہیے، وہ عورت کی آواز ہے، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کہہ کر خواتین کو روک دیا جاتا ہے۔ اور جو ہے اس طریقے سے، بلکہ ایک عورت اگر پڑھی لکھی ہوگی، سمجھدار ہوگی، وہ پورے خاندان کو تعلیم دے سکتی ہے۔ اگر مرد علم حاصل کرے گا تو وہ اس کا علم اس کے حد تک ہی محدود ہو جائے گا۔ تو اپنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو بھی جو ہے تعلیم دیا کرتے تھے۔ اسماء بنت امیس آ کر کہنے لگی، اللہ کے نبی آپ ہمیشہ مرد حضرات میں ہی دعوت و تبلیغ، انہی کو ہی قرآن کا فہم سکھاتے ہیں، ہم دین سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اچھا فلانی جگہ پر جمع ہو جانا، فلانے کے گھر، ہفتے میں ایک مرتبہ تمہارے لیے بھی درس و تدریس کا انتظام۔ حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت ام سلمہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا وہ دین کا علم نہیں جانتی تھی؟ فقہا تھی، محدث تھی، مفسر تھی، سبحان اللہ، حافظ قرآن تھے۔ تو دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 5000 سے زیادہ، ایک روایت میں آتا ہے 2500، وہ جتنے بھی ہیں ان سے حدیث دیکھیے مروی ہے، ہم تک جو ہے دین پہنچا ہے۔ تو رسول اللہ کی ایک ایک بات کو جنہوں نے جتنا غور سے دیکھا،
اور اس کو صحابہ سے بیان کیا، صحابہ نے اس کو حدیث کی کتابوں میں مرتب کر دیا، اس کے بعد کتابوں کی شکل میں آ گئی صحاح۔ کتنی بدقسمتی، ہمارے گھروں میں ایک حدیث کی کتاب نہیں ہے، سیرت النبی کی کتاب نہیں ہے، پھر محبت کے دعوے کہ ہم جی رسول کو چاہتے ہیں، رسول کے چاہنے والے انگوٹھے چومتے ہیں، آنکھوں پر لگاتے، پتہ نہیں کیا کیا نعرے رسالت کہتے ہیں، جھنڈے لے کر نکل جاتے ہیں، میلاد کی محفلیں منعقد کرتے ہیں، جھوم جھوم کر یا نبی سلام علیکم، یا حبیب سلام علیکم، صرف لفاظی زبان کی حد تک ہی ہے۔ واقعی اللہ کے رسول سے محبت ہے تو اللہ کے نبی نے ہمارے اوپر ایک ذمہ داری عائد کر کر چلے گئے، بلغونی ولو آیا، میری ایک بات بھی تمہیں معلوم ہو جائے آگے پہنچا دو، پھر وہ ذمہ داری۔ تو یہ دیکھیے اس طریقے سے خالی میٹھے میٹھے باتیں، لفاظی نہیں ہے، کچھ کام کرنا ہے۔ ہم بھی تو کام کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں نا، صرف لفاظی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، تو پھر اللہ کیسے پسند کرے گا؟ تو سوچئے اپنی زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیوں وجود میں لے کر آیا؟ کیا یہ رام کی لیلا تھی؟ کہتے ہیں کہ رام کی لیلا، جی رام کو جب تک دل چاہا کھیل لیا، اس کے بعد اٹھا کر چیزوں کو پٹکنے لگا، ایسی کوئی رام کی لیلا نہیں، ایک مقصد کے تحت۔ ربنا ما ھذا خلقت باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، پروردگار تو نے یہ کائنات بیکار بے مقصد نہیں بنایا، ایک ایک چیز کو، ایک ایک زیرو کو بھی جو بنایا ہے اس کا مقصد ہے، ہر چیز کائنات کی مسلم ہے، اطاعت گزار ہے، فرما بردار ہے۔ تو تخلیق کائنات کا مقصد، اس لیے زمین آسمان کو پیدا کیا کہ اس سے تعمیری نتائج پیدا ہو، محض کھیل اور تماشے کے طور پر نہیں پیدا کیا۔ کل کے سورہ میں، سورہ الانعام میں ہم پڑھ چکے ہیں، اور دیکھ لیجئے ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ جن کا لقب ہے، اللہ کا دوست، اللہ نے اپنا دوست بنایا۔ کس طریقے سے کائنات پر غور و فکر، مسلمانوں نے جب سے غور و فکر کرنا، انوینشنز، ڈسکوریز چھوڑ دی نا، تاریکیوں میں چلے گئے، گمراہ ہو گئے، اور جو ہے نفس پرستی، فرقہ پرستی، ہر پرستیوں میں مبتلا ہو گئے، خدا پرستی کو چھوڑ کر۔ ہمیں اثرین و قرآن اور سنت کی طرف آنا چاہیے۔ اور پچھلے پارے میں ہم نے کیا پڑھ چکے ہیں؟ معافی کو اللہ پسند کرتا ہے، معاف کر دینا چاہیے، اور جو ہے ظلم کو دور کرنے کے لیے ظلم نہیں کرنا چاہیے، وعدے پورے کرنا چاہیے، جتنے بھی ہمارے کمٹمنٹس ہیں، دشمنی میں بھی عدل و انصاف پر قائم رہنا، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا، اور اللہ تعالیٰ برائی کو بلند آواز سے نشر کرنے، پھیلانے کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ کا تقوی اختیار کرے، بندوں کے ساتھ عاجزی کا معاملہ اختیار کرنا ہے، دنیا سے بے رغبت ہوتے ہوئے اپنے نفس کے ساتھ سختی پر جمے رہنا ہے، یعنی نفس کی جو ہے تمام خواہشات کو پورا نہیں ہے، نفس کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ یہ تمام چیزیں دیکھیے کل پڑھ چکے، اللہ کی حمد و ثنا، سابقہ اقوام کے انجام سے عبرت، تاریخ سے عبرت حاصل کرنا، اللہ ہی کا مسلم بننا ہے، قرآن کے ذریعے زندگی گزارنا، توحید باری تعالیٰ کی گواہی، تقوی اختیار کرنا، مخالفین حق کی ایذا پر صبر کرنا، پورے کے پورے بنیادی پیغام درگزر کرنا، درگزر سے کام لینا۔ اللہ کی محبت صرف تمنا سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ نیک کام کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ علم والوں کے لیے تمام مخلوق بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم والوں کے لیے ذرہ ذرہ جو ہے اللہ سے جو ہے ہمارے حق میں دعا کرتی ہے۔ جب تک ہم علم سیکھنے سکھانے میں مشغول ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ علم سیکھنے سکھانے میں اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنا مال سب کچھ لگانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں قرآن کا علم سیکھیں اور سکھائیں۔ تو کیا ہم بہترین بننا نہیں چاہتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا دعاؤں کا حصہ ہم نہیں بننا چاہتے؟ رسول اللہ نے فرمایا، اگر کوئی شخص علم کا راستہ اختیار کرے تو اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ یہ سفر جنت کی طرف جانے کا سفر ہے، یہ سفر کسی کلاس روم کے لیے نہیں، کسی محفل مجلس کے لیے نہیں، اس میں نیت جنت کی حصول ہونی چاہیے۔ اس لیے علم حاصل کرنے میں نیت جنت کا حاصل کرنے کی نیت ہونی چاہیے۔ یہ نیت کر کر بیٹھیے کہ اللہ میں یہ علم سیکھنے کے لیے بیٹھوں کہ جس سے مجھے جنت حاصل ہو جائے۔
یہ وہ علم ہے جو دنیا کے علاوہ مرنے کے بعد بھی فائدہ دینے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے، ان میں سے ایک صدقے جاریہ یا ایسا علم جو نفع مند ہو، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتے رہے، یا خود اس نے کچھ اپنے لیے اصلاح کا کام، معاشرے کی اصلاح کا کام کر کر چلا گیا، مسجد کی تعمیر، مدرسے کو قائم کرنا، کوئی نیا کام ایجاد کر گیا ہے، اس سے لوگ جب تک فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اپنی زندگی کو اپنے لیے صدقے جاریہ بنا لیجئے۔ ہمارے زندگی میں ہی ہماری قرآن خوانی کر لینا ہے، ہمارے مرنے کے بعد کوئی ہمارے نام کی قرآن خوانی نہیں کریں گے۔ مومن کو اپنی وفات کے بعد جو اس کے عمل اور اس کے اچھائیاں پہنچتی ہیں، ان میں یہ بھی ہے جس علم کی اس نے تعلیم دی اسے پھیلایا، مرنے کے بعد بھی نفع کا سلسلہ جاری رہتا ہے، مرنے کے بعد بھی جو ہے آپ کا جو ہے یہ ریکارڈ چلتا رہے گا۔ نیک اولاد جو دین کا علم حاصل کرتی ہیں، دین کی تبلیغ میں اپنا وقت لگاتی ہیں، جو قرآن مجید کا نسخہ جو ہمیں ملا ہے ہمارے وارثوں کو بھی دینا چاہیے، یہ علم جو سیکھ رہے ہیں ہمیں اپنی اولاد کو بھی سکھانا چاہیے۔ اور مسجدیں جو ہے تعمیر کرنے میں، مسافر خانہ قائم کرنے میں، نہر جاری کرنا، کنویں ہیں، پانی کے تالاب ہے، جہاں جہاں ایسے سلم ایریاز ہوتے ہیں وہاں پر پانی کے انتظامات نہیں ہوتے، یہ سب یہ جو ہے صدقے جاریہ والے کام ہے۔ صدقہ جو اس نے اپنی زندگی میں صحت کے حالت میں نکالا، یعنی کوئی بیماری پریشانی نہیں پھر بھی صدقہ نکالا، ان سب کا ثواب اس کو موت کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ اس لیے ہم ایسے کاموں کے لیے حریص رہنا چاہیے جو مرنے کے بعد بھی فائدہ مند ہو جائے اور ہمارے لیے نفع بخش ہو جائے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں دیکھ لیجئے حلال اور حرام 4 چیزیں ہر زمانے میں حرام رہی ہے۔ کیا حرام ہے؟ انما حرم اللہ المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ، مردار، خنزیر، خون، اللہ کے سوا غیر اللہ کا نام لے کر جو جانور ذبح کیا جاتا، جو پکوان اس کے ذریعے پکائے جاتے ہیں، جو مشروبات، یہ سب حرام ہے، اس کے سوا سب حلال ہے۔ اب اس کی بھی ایکسپلینیشن اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں وضاحت کر دی۔ گلا گھوٹ کر کسی جانور نے پنجہ مار دیا، گاڑی کے نیچے آ کر ٹکرا گئی، اگر اس کے اندر جان ہے، زندگی کی رمق، اس کو آپ ذبح کر لیں پھر وہ تمہارے لیے جائز ہے۔ آپ گئے، اب اس کو ہاتھ میں اٹھایا، مرغی گاڑی کے نیچے آ گئی، آپ نے اس کو جو ہے ذبح کریں، اب وہ مردہ ہو گئے، تمہارے لیے حرام ہے۔ تو یہودی مذاق اڑایا کرتے، خود ہاتھوں سے کاٹ دے یہ حلال، یہ خود مر جائے یہ دیکھو حرام، یہ کیسا دین ہے، کیسا نبی ہے، کیسی تعلیمات ہے۔ مر جانے کے بعد دیکھیے جانور میں خون جم جاتا ہے، جب آپ ذبیحہ کرتے ہیں، شہرک کو کاٹتے ہیں تو خون بہا کر نکل جاتا ہے، کیونکہ خون کو بھی حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ خنزیر ایسا ناپاک جانور ہے، اس کی ہر چیز ناپاک، کیونکہ دیکھ لیجئے عبادت میں ہمارے روح پر، ہمارے عادات، ہمارے اطوار پر جو اثر کرنے والی چیز ہے حلالن طیبہ، پاکیزہ رزق، حلال رزق جو ہے یہ بھی ہماری زندگیوں میں، ہمارے عبادات میں اثر کرتا ہے۔ دعائیں کی قبولیت کے لیے حلال طیب رزق چاہیے، تو یہ حرام خوری چھوڑ دیجئے۔ جو جس طریقے سے جو بھی دھندے کر رہے ہیں، سود کا ہے، اب پتہ نہیں کیا کیا، رشوت لینا، دھوکے سے مال کو بیچنا، جھوٹی قسمیں کھا کر بیچنا، انٹرسٹ پر لینا دینا، لون، یہ سب چیزیں، کسی کا حق ناحق دبا دینا، اور جو ہے ناحق کمی کر دینا، اچھے مال کو بری مال میں بدل دینا، یتیموں کا، بیواؤں کا مال ہڑپ جانا، کتنی دنیا بسا لوگے، کتنی کھا لوگے، جانا تو ہے نا اللہ کے پاس جب اللہ تمہارا حساب کر دے گا۔ جو کوئی حرام مال ناحق کسی کا حق کھاتا ہے نا، اس کے لیے نہ تو اللہ ان کو قیامت کے دن ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے گا، نہ ان کو پاک صاف کرے گا، نہ ان سے کلام کرے گا، نہ ان کو کہیں سے مدد ملے گی۔ یہ 4 چیزیں دیکھ لیجئے۔ دنیا میں بھی ایسی بیماریوں میں دل کا سکون اٹھ جاتا ہے، اولاد نافرمان ہو جاتی ہیں، بتائیے خواہ مخواہ ہم نے اپنے ہاتھ آگ میں سیک لیے ہیں۔ تو لہٰذا جو کر رہے ہیں آج کے بعد سے اللہ سے توبہ استغفار کر اچھی زندگی، اسلام والی زندگی، اخلاص کی زندگی، اور اس میں وہ دل سلیم الدل، ایسا سلیم دل، اس میں کوئی داغ دھبا نہیں،
موسیٰ نے نبی سے پوچھا تھا نا، ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ کون سی گائے ہونی چاہیے، مسلمتن، اس میں کسی قسم کی داغ دھبا نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان کا مطلب کسی طریقے کے ایمان میں آمیزش نہیں، ملاوٹ نہیں۔ کیا دنیا میں کوئی چیز ملاوٹ کی پسند کرتے ہیں؟ جب دنیا میں ہم کوئی بھی چیز ملاوٹ کی پسند نہیں کرتے تو اللہ رب العزت دین میں، ایمان میں، اخلاص میں، عبادت میں ملاوٹ کیسے پسند کرے گا؟ سوچئے تو صحیح۔ ہم نے سوچنا چھوڑ ہی دیا ہے، سوچتے صرف یہ ہیں رات میں کیا پکائیں، کل کیا کھائیں، کون سے بازار میں جو ہے کہاں آفر ہے، کہاں لے کر آئے، کیا لے کر آئے، کیسے پیسے جمائے، بس یہی ہے ہمارا۔ یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں، ذرا اس سے اوپر اٹھیے، بلندیوں کی طرف اونچے اٹھیے، اچھے اخلاق، اچھی عادت، جو ہم پر ظلم و زیادتی معاف کر دینا، آگے بڑھنا، سستی چھوڑنا، چستی اختیار کرنا، یہ کاموں میں آگے بڑھنا، فاستبقوا الخیرات، لیکن کچھ نہیں۔ 3 افراد کی آنکھیں قیامت کے دن آگ کو نہیں دیکھے گی، ان میں سے ایک وہ آنکھ ہے جو اللہ سے ڈر کر روتی ہے۔ انہیں راتوں میں اٹھ کر جب پورا عالم سو رہا ہے، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط جوڑیے۔ ہمارا DQ کا جو ہے 2024 کی تھیم کیا ہے؟ اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط جوڑنا ہے، تو اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط جوڑیے۔ مضبوط جوڑنے کے لیے اللہ سے ایک اکیلے میں بیٹھ کر اس کی عبادت، اپنی گناہوں کو یاد کر کر، ظلم و زیادتی کو یاد کر کر، اپنے بدعات، خرافات، اللہ کے ساتھ جو شرک کیا، جو معاملات، جو سایہ، پیر، مرشد، تاگے، تعویذ، گنڈے، ٹونے، ٹوٹگے، جو بھی کیا نا، خبروں پر گئے، مزاروں پر گئے، چادریں چڑھائے، چراغیں جلائے، 11ویں 12ویں بنائے، یہ سب چیزیں چھوڑ دیجئے۔ جو بھی ہوگی نظر مانگی جائے گی اللہ کے نام کی، قسم کھائی جائے گی اللہ کے نام کی، اس کے سوا کسی اور کی قسم نہیں، کسی اور کے لیے نظر نیاز نہیں۔ روزہ بھی ہوگا اللہ کے نام کا، صدقہ و خیرات بھی ہوگی اللہ کے نام سے۔ تو لہٰذا ہمیں اللہ کے بننا چاہیے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہ کی توحید کی گواہی، رسول اللہ کی نبوت کی گواہی، اس کے بعد قیامت کے دن دیگر اقوام پر ہم گواہی دیں گے۔ تو انہوں نے یہ خواہش کی کہ ہمارا شمار، دیکھیے عیسائیوں کے آگے تم جب قرآن پڑھ کر سناؤ گے کیسے سجدے میں گر گئے، آنکھوں سے آنسو روا ہو گیا، اور انہوں نے کلمہ پڑھا اور امت میں شامل ہو گئے۔ ہم امت میں بچپن سے شامل ہو کر بھی وہ کام نہیں، وہ احساس نہیں، وہ گواہی نہیں، بتائیے کیسے بخشے جائیں گے ہم؟ کبھی سوچا، کبھی ڈر نہیں لگتا ہمیں ہم وہ بہترین امت وسط، خیرہ امت، نیکی کا حکم، برائی کو روکنا، ہم خود برائی میں مبتلا ہیں تو لوگوں کو کیسے روکیں گے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حانی بن یزید سے پوچھا کہ کون سی چیز جنت کو واجب کرتی ہے؟ فرمایا تم عمدہ کلام کو، کھانا کھلانے کو لازم پکڑ لو۔ بھوکے کو کھانا کھلانا، اچھی کلام، اچھی بات، لوگوں سے ملے مسکراتے ہوئے، خندہ پیشانی کے ساتھ، ان کی بات کو سننا، جتنا حتی الامکان مدد کر سکتے مدد کرنا، اچھے اخلاق، برائی کو دور کرنا، ان کی برائیوں کو چھوڑنا، ان کی اچھائیوں کو لینا، یہ تمام چیزیں ہمارے اخلاق میں اور ڈیولپمنٹ، پرسنالٹی میں ڈیولپمنٹ کرتی ہے۔ اسی طریقے سے حلال اور حرام میں اللہ نے حرام تو بس حرام، حلال تو بس حلال، کسی کو حق نہیں دیا، رائٹ نہیں دیا کہ حلال کو حرام، حرام کو حلال قرار دے۔ ایسے فتوے دینا، عہدہ، منصب کو اختیار کرنے کے لیے، اچھی بات بھی جنت میں لے کر جاتی ہے۔ مال کے ساتھ نیکی نہ کرنا، یہ اپنے ہاتھوں کی کمائی نہیں کرتے۔ بیماری، کمزوری، اور یاد رکھیے اچھی بات پر بھی جو ہے جنت مل جاتی ہے۔ بیماروں کا پرسان حال کرنا، تیمارداری کرنا، جتنا ہو سکے۔ جو کوئی اس میں مبتلا ہو گئے ہیں، ڈپریشن، فرسٹریشن، تنہائی، اکیلا پن، ان کے ساتھ بیٹھنا، یہ تمام چیزیں کریں گے تو ماحول بھی اچھا رہے گا، معاشرہ بھی اچھا رہے گا، ایک پرسکون گھرانہ بھی بنے گا ہمارا۔ آج گھروں میں سکون نہیں، گھروں میں اطمینان نہیں، بچے نافرمان، رات گھر میں آ گئے، چیخنا، آواز بلند، مار توڑ، گالی گلوچ، کیا ماحول بنا رکھے ہیں ہم؟ جہاں قرآن نہیں وہاں شیطان موجود۔ تو گھروں میں قرآن کی آواز، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنایا کرو، نمازیں، تلاوت،
چلتی رہنا چاہیے. یہ سب اس کے ساتھ یہ نور ہے، اس کے ساتھ ہمیں آگے بڑھتے رہنا چاہیے. تو لہٰذا آج سے ہم اچھی عادتیں ڈیولپ کرنی چاہیے. یہ ہماری پرسنالٹی کو ڈیولپ کرتی ہے. اس کے برخلاف سورہ مائدہ میں وضاحت کر دیا گیا قتل و غارت گری، فتنے فساد، چوری ڈکیت کرنے والوں کو سزا دینے کا حکم. چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. چوری بھی کی، قتل و غارت گری بھی کی تو مختلف سمتوں میں ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں گے، یا تو سولی پر چڑھا دیا جائے گا یا انہیں جلا وطن. یہ 4 جرائم ہے اسٹیٹ کے ساتھ غداری کرنے. اسلامی حکومت آنے کے بعد جو ہے اس کے ساتھ بغاوت کرنا، اسلام لا کر مرتد ہو جانا. کانسٹیٹیوشن آف اسلام اسٹیٹ کے قوانین واضح کر دیے گئے ہیں. کون سا اسٹیٹ ہے جو ان قوانین کے مطابق عمل کرتا ہے؟ 58 مسلم ممالک آر دیر، نو ون از پریکٹسنگ. تو پھر بتائیے کیسے ہم مسلمان ہیں؟ صرف نام کے مسلمان ہیں. کلمۃ الطیبۃ الصدقہ، اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے. اس لیے اچھی باتوں کے حریص، اچھی باتوں کا شوق رکھنا، اچھے لوگوں کی محفلوں میں، اچھی مجلسوں میں بیٹھنا اٹھنا ہے، جس سے ہمارے اندر پازیٹیو انرجی آ جاتی ہے. برے لوگ گندے مندے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، ایسے ہی غیبت، چغلی، جھوٹ، بہتان، فلم، ناچ گانا، ڈرامے، تو وہ دیکھیں نیگیٹو وائبس ہمارے اندر آ جاتے ہیں. اس کے ساتھ برے اخلاق، گندے اخلاق ہمارے اندر آ جاتے ہیں. تو جب یہ جو تمام احکامات نازل ہوئے تو واویلا مچانے لگے. اور آج بھی کہتے ہیں دیکھو مسلمانوں میں کیسے، اسلام میں کیسے وحشیانہ جو ہے سزائیں ہیں. ہاتھ کاٹ دینا اور جو ہے سولی پر چڑھانا، مختلف سمتوں میں جو ہے جسم کے حصے کو کاٹنا، جلا وطن کرنا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ انسانیت کا قتل ہے. اور جو ہے آج مسلمان بدنام ہیں، ٹیررسٹ. کہیں بم بلاسٹ ہوا وہ بعد میں نام آتا ہے فلانی تحریک آ گئی، فلانا یہ آ گیا ہے، اور اس کے پیچھے مسلمان کا ہاتھ ہے. فلموں میں بھی بتاتے ہیں تو عرب چور ڈکیت بم بلاسٹنگ یہ بتاتے ہیں. اور ان کے ہیروز ہوتے ہیں، اب پتہ نہیں کون ہے، تھار ہوتا ہے ان کا ہیرو، پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں. یہ دیکھیے آنے والی جنریشن کو جو ہے ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی جائے مسلمان ٹیررسٹ ہے، یہ لڑائی جھگڑے کرنے والے، قتل و غارت گری کرنے والے، خون خور، شرابی، جوئے کھیلنے والے، برے عادتیں، گندے مندے، جسمانی، روحانی، قلبی، دماغی، یہ پورٹریٹ کیا جا رہا ہے. تو ہمیں یہ نقشے کو مٹا کر ہم اپنا ورجنل چیز وہاں پر رکھنا چاہیے کہ ہم کیا ہیں. ہمیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو خون خرابہ کیا. اگر آپ تاریخ ہسٹری اٹھا کر پڑھیں گے تو پتہ چلے گا فرسٹ ورلڈ وار میں انہوں نے جو قتل و غارت گری کی 33 ملین مینس 3 کروڑ، اتنے انسانیت کو انہوں نے قتل کیا. سیکنڈ ورلڈ وار 85 ملین. جو ہولوکاسٹ ہوا جرمنی میں اس میں 17 ملین. اسٹالن نے رشیا میں جو رشین ریولیوشن آیا نا 1857 میں، اس میں 30 ملین لوگوں کو قتل کیا گیا. جاپانیز وار ہولوکاسٹ میں 10 ملین لوگوں کو. 1857 2.8 ملین لوگوں کو قتل کیا گیا. مازو جو ہے زیڈونگ میں 45 ملین. کمبوڈیا میں جو ہے جینوسائڈ ہوا، انسانیت کو مارا گیا، جیسا 2019 میں یہ کرونا وائرس کے ذریعے کیسے انسانیت کو ختم کر دیا گیا. اب انسانوں کی یہ ضرورت نہیں، یہ سب کیڑے مکوڑے ہیں. جن کی ضرورت ہے ان کو رکھنا، جن کی ضرورت نہیں، غریب غربا، یہ جو نچلے طبقے کے، یہ انسان تھوڑی ہیں جی، ان کو ختم کرو، ان کو دنیا سے ہٹاؤ، دنیا کو پاک کرو. غریبی دور کرو، غریبی کو ہٹاؤ نہیں، غریبوں کو ہی ہٹا دو دنیا سے. یہ تمام ظلم، زیادتی، فتنے، فساد چل رہے ہیں، گھروں میں بھی ہیں، معاشرے میں، ماحول میں. جبکہ اسلام آیا امن، سکون، پیس دینے کے لیے. اللہم احلہ بالامن والایمان والسلامتی والاسلام ربی و ربک اللہ. نیا چاند دیکھ کر دعا پڑھتے ہیں، اے چاند تو ہم پر طلوع ہوا ہے، سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ طلوع ہونا تیرا اور ہمارا رب بھی اللہ ہے. تو دین اسلام کا مطلب سلامتی، امن، پیس. PEACE لیکن PIECES پیسس میں کر دیا ہے ہم نے. رسول اللہ نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر بڑی تاکید کے ساتھ جھوٹی قسم اٹھائی اپنے چہرے کا ٹھکانہ جہنم بنا لے. ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کوئی شخص ایسا نہیں جو میرے ممبر کے پاس جھوٹی قسم کھائے، اگرچہ وہ ایک تازہ مسواک کے لیے ہی کیوں نہ ہو جائے. یہ مسواک ہے مگر اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا، جہنم اس پر واجب. کسی شخص نے قسم کھا کر توڑی ہو اس کا کفارہ دینا چاہیے.
کفارہ کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، اس کے 4 جو ہے اس کے کفارہ، یعنی جھوٹی قسم کھائی یا کوئی قسم کھا کر توڑنا ہے، اس کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا، یا نہیں 10 مسکینوں کو جو اوسط درجے کا لباس، یہ غلام آزاد کرنا، اگر یہ تینوں آپشنز نہیں تو 3 دن کے روزے رکھنا۔ جو زہار کیا کرتا تھا نا، آج سے تیری پیٹ میری ماں جیسی، نہ وہ بیوی میں شمار نہ بیوہ میں شمار، لٹکا کر رکھ دیا جاتا، 2 مہینے پے در پر کنٹینیوسلی روزے رکھنا، یہ اس کی سزا ہے۔ اللہ نے تجھے بیوی بنایا، بیوی کے ذریعے سکون حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا، اس کی ذمہ داری تجھے قوام بنایا کہ پروٹیکٹر، پرووائڈر، سسٹینر، تم نے کیا کیا؟ چھوڑ کر چلے گئے، بچہ پیٹ میں ہے، پتہ نہیں لاپتہ ہے، میکے بھیج دیا، نہ نان نفقہ، نہ پرسان حال، نہ بچے کا خرچہ اٹھا رہے، نہ بیوی کا۔ یہ تمام ظلم و زیادتی ختم کرنا ہے، اسی کا مطلب انصاف دلانا ہے لوگوں کو۔ اور جو ہے جوا اور شراب کو بھی حرام، یہ جو ہے معاشرے کی ناسور ہے، معاشرے کو کھوکھلا کر رہی ہے۔ شراب کے ذریعے دیکھ لیجئے، شراب کو بیس بنا کر اس کے جو سب چیزیں آج نکل گئی، ہیروئن ہے، گانجا، سیڈی، بیڑی ہے، سگریٹ ہے، تمباکو ہے، ایسے نشاور گھٹکا انسانوں کو ہلاک کر دیتی ہے۔ مرتے دم تک بھی انسان کو جو یہ لت لگی نا، چھوڑتا نہیں، چھوڑے گا نہیں، اللہ نے حرام قرار دے دیا۔ یہ جو پلین میں جو ہے اس کو بھی سرو کیا جاتا تھا۔ آندھرا پردیش کے جو ونس اپان اے ٹائم جو منتری بنے تھے، انہوں نے اس کو بین کیا تھا۔ شراب بانٹی جاتی ہے، یہ روز سے جو ہے باقاعدہ ان کو دیا جاتا ہے، اللہ اکبر، جبکہ قرآن میں اس کو حرام قرار دے دیا ہے۔ تو کیونکہ جب انسان نشہ آور چیز لیتا ہے تو اس کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ نشے میں اس کو یہ نہیں پتا بیوی ہے، بہن ہے، ماں ہے، بدتمیزی، بد اخلاقی، لڑائی جھگڑا، یہاں تک کہ طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ کتنے لوگوں کو نہیں دیکھا، بیچاریاں ماسیاں گھروں میں کام کرتی ہیں، محنت مزدوری کر کر لاتی ہے، شوہر آ کر پورا پیسہ شام کے وقت لے جاتا ہے، نشہ کر کر آنا، پھر بیویوں کے ساتھ پیٹنا، برائی کرنا ان کے ساتھ، اللہ اکبر۔ کیسے کتنے سے کیسز نہیں ہے۔ حال ہی میں ہم ایک کیس ڈیل کر رہے تھے، نشے میں آنا، بیوی کو مارنا، سر پھاڑ دینا، دیوار سے دے مارنا، مر بھی گئی، اس کا کیس کوئی نہیں ہوتا۔ یہ کتنا ظلم ہو رہا ہے، انسانیت مر رہی ہے، سسک رہی ہے، دم توڑ رہی ہے، پھر ہم بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ کسی گھر میں لڑائی جھگڑا، کہیں مار پیٹ ہوتی، پڑوس جھانک کر کو تو دیکھیں گے لیکن جا کر مدد نہیں کریں گے، جبکہ مسلمانوں کو بنایا کس لیے؟ نیکی کا حکم دینا، برائی کو روکنا۔ ہر ایک کہتا ان کا پرسنل معاملہ، جی گھر کا معاملہ نہیں، کسی پر ظلم و زیادتی ہو رہی، آپ پرسنل معاملہ کہہ کر تمہارے نظروں کے سامنے کسی کو مار دیا جا رہا ہے، آپ دیکھتے رہ جائیں گے تو آپ بھی اس گناہ میں شامل ہیں۔ دیکھو اسلام کتنی بہترین ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ اللہ نے شراب کو حرام قرار دے دیا۔ جو شخص بھی تک یہ آیت پہنچ گئی ابھی تک، اسے چاہیے کہ شراب کو چھوڑ دے، نشہ آوری چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ قمار کا مطلب کیا ہے؟ عقل کو ڈھانپنے والی چیزیں ہیں۔ اس سے دیکھیں اللہ کا ذکر، نماز، روزہ، اس سب سے انسان غافل ہو جاتا ہے۔ اور جو ہے اس کو ام القبائث کہا ہے، یعنی تمام برائیوں کی ماں ہے شراب۔ شراب کے لیے اس کو پیسہ چاہیے، پیسے کے لیے دیکھ لیجئے جب پیسہ نہیں ملتا چوری کرتا ہے، ڈکیت کرتا ہے، لوگوں کی جان لیتا ہے، عورتوں پر ظلم و زیادتی کرنے لگتا ہے۔ شراب ہر خبائث کی جڑ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا شراب خبائثوں کی جڑ ہے، جس نے شراب پی اللہ اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں کرے گا، بس وہ آدمی جہالت کی موت مرے گا جس کے جو ہے مرتے وقت اس کے پیٹ میں شراب ہوگی۔ یہ ایمان سے محروم کرنے والا عمل ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جب کوئی شراب پیتا ہے تو شراب پیتے وقت وہ مومن نہیں رہتا، یہ جنت محروم کرنے والا فعل ہے۔ ابو درداء سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب کا عادی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ شراب سے متعلق ہر عمل ملعون ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا شراب سے متعلق 10 طرح سے لعنت کی گئی ہے، خود شراب پر، دوسرا شراب کے نچوڑنے والے پر، شراب جس کے لیے نچوڑا جا رہا ہے اس پر، اور جو خریدنے والے پر،
جو فروخت کرنے والے پر، اٹھا کر لینے والے پر، جس کے پاس لے جایا جا رہا ہے اس کی قیمت کھانے والے پر، اس کے پینے والے پر، پلانے والے پر. اللہ اکبر. تو شراب اور جوے میں بہت ساری خرابیاں ہیں. گھروں میں مزید بدامنی ہو جاتی ہے اور فسق و فجور ہو جاتا ہے. بچے تعلیم حاصل نہیں، غربت ہوتی ہے. کتنے لوگوں کو نہیں دیکھا، زیور بیچ دیا، گھر کے چیز بیچ دیا، کیونکہ نشے کے اتنی عادی ہو گئے، ان کو نشہ نہیں ملتا تو ان کی پوری باڈی شیک ہونے لگتی ہے. ایسے لوگوں کے لیے ریہیب سینٹرز بنے گئے ہیں، وہاں پر ان کو چھوڑنا ہے ان کے نفس کے کنٹرول کے لیے. وہاں پر جو ہے کتنے 6 مہینے 8 مہینے کچھ کورس ہوتا ہے، وہ کراتے ہیں، ان کو صحیح بناتے ہیں. آج نوجوان یہ تمام چیزوں میں نشے میں دھت ہیں، نشہ لے رہے ہیں. اب جو ہے ہم شرم کے مارے کسی کو نہیں کہتے، تباہ ہو تو ہو جائے، کسی کو نہیں کہیں گے نہ اس کا ٹریٹمنٹ کرائیں گے. اس کے علمبردار بن کر نیکی کا حکم دو. کا مطلب کیا ہے؟ معاشرے میں اگر ایسی برائیاں ہیں اس کو دفع کرنے کی کوشش کرنا ہے، ان بچوں کو سمجھانا ہے، اللہ کی طرف بلانا ہے، ان کو کاؤنسلنگ کرنا ہے. لیکن کہاں کرتے ہیں؟ ہنسی مذاق اڑاتے ہیں، بدنام کرنے. دیکھو جی ان کا بچہ تو کیسا ہے، ہمارے بچے الحمدللہ. اس طریقے سے تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر شراب اور جوے کو حرام قرار دے دیا ہے. کوئی ملک دیکھ لیجئے اس پر کنٹرول نہیں کر سکا. امریکہ اور جو ہے بڑے بڑے یو کے جیسے بڑے بڑے شہر ممالک بھی اس پر کنٹرول نہیں کر سکے. بس اللہ کا ایک حکم، مدینے کی بستیوں میں شراب بہنے لگی پانی کی طرح. جنہوں نے پیا تھا انہوں نے انگلیاں ڈال کر خے کر دی. یہ ہے ایمان، یہ ہے اسلام. ایسا ایمان، ایسا اسلام ہمیں جو ہے گھروں میں عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے، رائج کرنا ہے ایسا. اور اس سے دیکھ لیجئے کیسی کیسی برائیاں، بہت خرابیاں. ایک تو انسان کا دیکھ لیجئے اس کے لنگس خراب ہو جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے. گھروں میں جو ہے بدمزگیاں پیدا ہوتی ہے، عقل ماری جاتی ہے، دشمنی پیدا ہو جاتی ہے. جوا کھیلتے ہیں، دیکھیے ہارس یعنی گھوڑوں پر بھی کیسا لگایا جاتا ہے. ایک ہمارے ملنے والے تھے، ان کے بیٹا جو ہے یہ اس میں پوری اس نے پراپرٹی کو تباہ و برباد کر دیا. ایک لت ہے، صرف شرابی نہیں، عقل کو جو ہے وہ ڈھانپ دیتی ہے، بلکہ ایسے ایسے جوا اور بیٹ شرط لگانا بھی اسلام میں منع ہے، وہ بھی ایک قسم کی جوا ہی ہوتا ہے. تو لہٰذا ان تمام چیزیں اور نوجوان جو ہے آج کل ایک کریم ہونی چاہیے، ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے کہ گھرے گھر جائیں، کاؤنسلنگ کلاسز ہونی چاہیے، اسکول مدرسے کالج یونیورسٹیز میں. لوگوں کو اس کی طرف جو ہے بتانا چاہیے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں، کیسے لوگ ہلاک ہو رہے ہیں، کیسے مر رہے ہیں. یہ کام کرنا صرف تفسیر بیان کرنا ہی نہیں، ایسے ٹولیاں ہونی چاہیے، ایسی جماعت ہونی چاہیے، وہ جائیں ایک پر کام کرے. کوئی توحید کا پرچار کرے، کوئی جو ہے بدعت خرافات پر تبلیغ کرے. کچھ لوگ جو ہے نوجوان ایسے ہو جو نوجوان نشے کی حالت میں دھت ہو گئے، ان کو جو ہے صحیح کرے. کوئی کسی کے اندر جو ہے انفیریٹی کمپلیکس ہے اس کو دور کرنے، کاؤنسلنگ کرنا، کاؤنسلنگ جو ہے ادارے بنانا. اب ہر کام کے لیے پیسہ نہیں ہے، یہ بھی خدمت خلق ہے. انسان کو قتل کرنا ہی قتل نہیں ہے. اس طریقے سے انسان جو اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے، معاشرہ ہلاک ہو رہا ہے، یہ بھی قتل کی نوعیتی ہے. کوئی جو ہے نیزہ لے کر یا گن شاٹ سے اڑانا ہی قتل نہیں ہے، یہ انسان کو قتل کرنا. اولاد کو قتل نہ کرو، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. ابارٹ کرا دینا، ضائع کر دینا، اور ایسے ایسے تدابیر اختیار کرنا کہ اولاد ہونے نہیں پائے. اور دوسرا ضائع کرنا، ان کی صحیح تعلیم تربیت نہ کر کر ان کو ضائع کر دینا، قرآن کا علم نہ سکھا کر ضائع کر دینا. تو دیکھ لیجئے، تو یہ تمام چیزیں ان فیلڈز میں ہمیں کام کرنا چاہیے. جو رشتہ داروں میں دیکھ لیجئے انبن ہے، انہیں ملانے کی کوشش کرنا، اور جہاں کہیں ظلم و زیادتی ہوتی ہے فوری وہاں جا کر روکنا. یہ تمام انسانیت کو بچانے کے برابر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں کھانے پینے کے بارے میں اتنا جو ہے زور دیا گیا، حلالن طیبن، حلالن طیبن. نشے آور چیزیں مذاق میں ایک دم لے لو، کچھ نہیں ہوگا، دیکھو تو صحیح اللہ غفور ہے، ایک گھونٹ لے لو. کوئی بھی گناہ ابتدا میں کرنے میں تھوڑا جھجک، ڈر، سیکنڈ ٹائم تھوڑی ہمت، تیسرے تو اب بے باک ہو جاتے ہیں، شرم حیا سب چلے گئی، اب بے باک ہو کر کرنے لگتے ہیں. اس کو فیشن سمجھتے ہیں، اس کو سٹیٹس سمجھتے ہیں، سٹیٹس سمبل سمجھتے ہیں.
تو لہٰذا ان سب چیزوں سے، برائی سے روکنے کے لیے قرآن نے ہمیں بہت سارے جو ہے احکامات دے دیے گئے ہیں۔ سورہ مائدہ، سورہ الانعام، سورہ مائدہ میں تو حلال اور حرام پر بہت زور، اور سورہ الانعام میں جو ہے توحید کے دلائل اور جو سپرسٹیشیس، اس پر جو ہے زور دیا گیا ہے۔ توہمات، اگر کوئی جا رہا ہے چھینکے تو بس کام نہیں ہوگا، کوئی بیوہ آڑے آ گئی تو کام نہیں ہوگا، منحوس سمجھنا، پیچھے سے آواز دے دے کام نہیں ہوگا، کالی بلی راستہ کاٹ گئی کام نہیں ہوگا، کوئی نئی چیز لائے، پھیٹا، نیمبو، کالا ناڑا، تعویذ، گنڈے، کیلے، یہ تمام چیزیں کرنا، کسی کی نظر نہ لگے، نیا گھر بنائے بہت اچھا، پھیٹا لٹک رہا ہے وہاں پر، بلاوے لٹک رہے ہیں، کیوں؟ نہیں جی نظر نہیں لگنا، یہ سب چیزیں ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی تمہیں بچانے والا نہیں ہے، نقصان بھی اللہ کے ذریعے سے اس سے ہوتا ہے، نفع بھی اللہ سے ہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کی دعائیں بتا دی ہیں۔ جیسے دیکھیے گاڑی میں بیٹھتے ہیں، سیفٹی بیلٹ باندھتے ہیں نا، کوئی آپ کو بولتا ہے آ کر کیوں باندھتے ہیں؟ اگر نہیں تو پینالٹی کے ڈر سے تو باندھتے ہیں نا، پھر اللہ جو ہے سزا دے گا، اللہ کا ڈر نہیں ہمیں؟ We are breaking the rules of اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو ہمیں سوچنا چاہیے۔ جیسے ٹریفک رولز کو ہم فالو کرتے ہیں، گرین، ریڈ، یلو، جیسے جتنی سپیڈ سے بھی ہے، ریڈ گاڑی سٹاپ، جہاں اللہ کا حکم رک جاؤ بس رک جاؤ، جہاں اللہ نے آپشن دے دیا آپ فالو کریے۔ اب جہاں جو کھانے کا جو حلال چیز ہے آپ دل کھول کر کھائیے۔ تو یہ چیزیں بتا دی گئی ہے، اور اس کے بعد دیکھ لیجئے جانوروں میں کیوں نہ ہو جائے، کھانے پینے میں کیوں نہ ہو جائے، آج بھی میاسا کا بوکڑ، درگاہوں پر دیکھ لیجئے کچھ لوگ اپنے آپ کو وقف کر دیے ہیں، جوانی سے لے کر پتہ نہیں وہیں اب وہ بابا فقیر، اب اس میں جو ہے بڑے بڑے وہ تسبیحاں ڈال لیے ہیں، ہاتھ میں تسبیحاں، چھلے اور انگوٹیاں پہن کر، لمبے بال میلے کچلے، بس اللہ اللہ، تو لوگ سمجھتے ہیں بہت بڑے کرامت والے بابا ہیں، ان سے دعا کرائیے، ان کی دعا قبول ہوتی۔ جہاں اسلام نے پاکی طہارت کے بارے میں اتنا جو ہے انسسٹ کیا ہے، تم نماز پڑھنے کے لیے اٹھو تو وضو کر لیا کرو، اگر تمہیں غسل کی حاجت ہے تو غسل کیا کرو، پاکی طہارت اختیار کرو۔ ایسے گندے مندے لوگ جو ہے اللہ والے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیے ہمارا تصور کیسے بدل گیا ہے، کیونکہ دین سے دور ہو گئے، قرآن سے دور ہو گئے، اللہ رسول سے دور، تو ایسے ہی جھمیلوں میں پڑے رہیں گے۔ نظر، نیاز، منتیں، اجمیر شریف جاتے ہیں، کتنی دور جاتے ہیں، مال خرچ کر کر، ٹرین میں، بسس میں، تکلیفیں جھیل کر، کیونکہ خواجہ غریب النواز، غریبوں کو نوازنے والے، جھولیاں بھرنے والے، جو شہرک سے قریب ہے اللہ، وہ تو اس سے تو مانگتے نہیں، جاتے ہیں اتنی دور، مال خرچ کرتے ہیں، اور وہاں جا کر 3 راتیں کریں گے، کیونکہ انہی کی بابا کی طفیل سے بیٹا ہوا ہے، ہمیں ان کی رحمت ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ قرآن صاف صاف کہتا ہے کوئی کسی کو اولاد نہیں دے سکتا، زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں، رات اور دن کو وہی تبدیل کرتا ہے۔ تو پھر یہ کیسے ہمارے کانسیپٹس ہیں، کیسے عقیدے ہیں، دیکھ لیجئے۔ یہ شرک کی نفی کی گئی 2 صورتیں بہت اہم ترین صورتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا۔ دیکھو ذرا، آنکھیں کھول کر دیکھو، اندھے تو نہیں ہونا تم، آنکھیں کھول کر دیکھیے، یہ کائنات پر غور کریے، یہ آسمان پر غور کریے، یہ چاند، سورج، تارے، سیارے، گیلیکسی، سپرا گیلیکسیز کتنی جو ہے تیزی کے ساتھ اپنے آربٹ میں گھوم رہے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے تم چاند پر تو پہنچ گئے، لیکن چاند کے بنانے والے کے بارے میں تمہیں کوئی بات نہیں پتا۔ یہ کیسی بدقسمتی ہے، کیسا علم ہم سیکھ رہے ہیں، کیسی ترقی ہے، کیسی ماڈرن ایجوکیشن ہے، کیسے جو ہے ہم مسلمان ہیں۔ اسباب تو استعمال ہے، مسبب الاسباب کو بھول گئے۔ یہ قرآن ہمیں وہاں تک لے کر جاتا ہے، ہماری سوچ کو بدلتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جان رکھو یا غلام، اگر کسی دنیا مل کر بھی تمہیں نفع، اگر تمام لوگ مل کر بھی تمہیں انہیں نفع پہنچانا چاہیے، اگر اللہ نہیں دینا چاہا تو کوئی تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتا۔ پوری دنیا مل کر تمہیں نقصان دینا چاہے، اللہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو کوئی نہیں تمہیں نقصان کر سکتا ہے۔ تمہاری قسمت تمہارے دنیا میں آنے کے 50,000 سال پہلے لکھ دیے گئے ہیں، قلم اٹھا لیے گئے ہیں، صفحے خشک ہو گئے ہیں۔ اصل قدرت، قوت، طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
کسی بابا کی کرامت، کسی درگاہ پر کوئی چیز کرنے سے یہ نہیں ہے۔ کیسے ہمارے بھی اندر سپرسٹیشس آ گئے ہیں۔ واسطو، مسلمان واسطو دیکھ رہا ہے، اللہ اکبر، نہیں ایسٹ کی سائڈ جو ہے دروازہ کھلا رہنا چاہیے، ویسٹ کی طرف ہونی چاہیے۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے بھی وہ ایسٹ کی طرف کا دروازہ بند کر ویسٹ کی طرف۔ رشی، مہرشی، سادھو، سنتوں پر ہمارا یقین، اللہ اکبر۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی کس طرف جا رہی ہے۔ اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی ایمان، عقیدہ، اور جو ہے یہودیوں کو، اہل کتاب کو دعوت دیا کرو۔ سورہ آل عمران میں بھی پڑھ کر آئے ہیں، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ۔ یہ ہے اصل میں، آؤ ہم سملیرٹیز کی طرف آئیں گے۔ ہر دین میں، ہر ادیان میں اللہ ایک ہے، یہ بات بتا دی گئی ہے۔ یہ غفلت میں پڑے ہیں، شرک کر رہے ہیں، دیٹ از ڈفرینٹ۔ تو اہل کتاب بھی مانتے ہیں اللہ ایک ہی ہے، لیکن انہوں نے اس کے بعد عقیدے میں اپنی گڑبڑی کر لی ہے۔ اللہ کسی زمانے میں شرک کو پسند نہیں کرتا۔ تو اسی طریقے سے اہل کتاب کو، جو آج یہ پریزنٹ دو اقوام ہماری نظروں کے سامنے ہے، عیسائی اور یہودی۔ ہندوستان میں تو عیسائی بہت زیادہ کثیر التعداد میں ہیں۔ ہمارے کلیگز، ہم نے جن کانوینٹس میں پڑھ کر آئے ہیں وہ عیسائی کانوینٹ ہے۔ تو انہیں جا کر یہ بات بتانا ہے، دیکھو تمہارے نبی کے بارے میں ہمارے قرآن میں کتنا عزت اور اکرام کے ساتھ بی بی مریم علیہ السلام کا ایک چیپٹر ہے ہمارے پاس، اور دیکھو تم کہتے ہیں کہ کروسیفائڈ ہو گئے، صلیب پر چڑھ گئے، نہیں، بلکہ اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور ان کے دل، اگر ان کو حق بات سمجھ میں آ گئی نا، یوسف ایسٹیس کیا تھے؟ ایک بہت بڑے چرچ کے پوپ اور پادری تھے، حقیقت واضح ہو گئی، اسلام میں لے کر آ گئے، دیکھ لیجئے۔ تو آج بھی بہت سارے عیسائی ہیں، ان کے دل نرم ہوتے ہیں جب ہم قرآن پڑھ کر ان کو سناتے ہیں۔ ہمیں ان کو جا کر دعوت دینی ہے، تبلیغ کرنی ہے ان کے آگے، تاکہ وہ بھی اسلام میں آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان باتوں کو وضاحت کر دیا، اور تخلیق کائنات کا مقصد بھی بتا دیا۔ کوئی بھی کام دیکھ لیجئے، کوئی بھی آج انوینشن، ڈسکوریز ہو رہے ہیں، بڑے بڑے لیپروسکوپی ہو رہے ہیں، جو بھی واٹ ایور اٹ میں بھی، اللہ کی بنائی ہوئی کائنات میں سے کوئی چیز لے کر ہی آپ انوینشن کر رہے ہیں، پھر اللہ کو نہیں مانتے۔ سائنس، ٹیکنالوجی اتنی ترقی ہو چکی ہے، لیکن بڑے بڑے سائنٹسٹ ایتھسٹ بن گئے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے۔ اور بڑے بڑے علماء، درویش قسم کے لوگ سائنس کی طرف نہیں جاتے، انوینشن، ڈسکوریز نہیں۔ قرآن کی آیتوں کو لے کر ہمیں لوگوں کو بتانا ہے، یہ علم جو تم نے آج ڈسکوری کیا ہے، 1450 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں واضح کر دی ہیں۔ اب اس کو ایکسپلور کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تو ہمیں اپنی جان پر، اپنے نفس پر غور کرنا ہے۔ ہم کتنے بدقسمت لوگ ہیں، کتنے غفلت میں ہیں، ہمیں اپنے جسم کے سسٹمز پر پتہ نہیں، ریسپیریٹری سسٹم کیوں نہ ہو جائے، امیونٹی سسٹم کیوں نہ ہو جائے، ہارٹ کیا کام کرتا ہے، ہمارے نروس، ہمارے بلڈ سیلز، اللہ اکبر، کیسی اللہ کی قدرت ہے اس میں، دیکھ لیجئے۔ ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، لیکن وہ سسٹمز اپنے سے آپ کیسے کام کر رہے ہیں۔ جیسے ہم گیس کے سلنڈرز خریدتے ہیں، ایسے ہی ہمیں سانس لینے کے لیے سلنڈرز خریدنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پوری کمائی ہمارے سلنڈرز میں ہی چلی جاتی ہے، اس سے ڈر کر انسان بچے نہ پیدا کرتا۔ اللہ کی قدرت، کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے ہیں، آکسیجن لیتے ہیں۔ اس کے لیے بھی نیچر میں، قدرت میں، جو جتنا نیچر کے قریب ہو اتنا اللہ کے قریب۔ کسان کو دیکھ لیجئے، مٹی میں ہل چلاتا ہے، نرم کرتا ہے، بیج ڈالتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، پانی دیتا ہے، اللہ ہاتھ اوپر اٹھا کر اللہ کی طرف، پھر فصل ایک جیسے وہ زمین سے دیکھ لیجئے، زمین سے پھاٹ کر ایک کومپل نکلتی، 2 پتیاں، پھر کیسا وہ بڑھتا جاتا ہے، ہرے بھرے درخت۔ یہ کون کرتا ہے؟ اندر کیا ہوا تمہیں کیا پتا؟ یہ اللہ کی قدرت ہے، اس کے کمالات ہے، اللہ اکبر۔ ہری بھری فصل کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو جاتا ہے۔ غور و فکر کرو، ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہونا، مانتے ہونا، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام سے اللہ نے پیغمبروں کی نسل چلائی، آخری نبی عیسیٰ ابن مریم، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے۔
اللہ تعالیٰ نے نبوت، حکمت، دانائی، علم، آدم علیہ السلام کو علم سکھا دیا، وہ علم ان کے جینس میں رکھ دی جو بنو آدم میں ٹرانسفر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ تمام چیزوں پر نہ غور و فکر کرتے، بس وہ ساس بہو کی لڑائی جھگڑے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھ کر ہم اپنی صلاحیتوں کو، اپنی زندگیوں کو ہلاک کر رہے ہیں۔ اب مرد حضرات صرف جو ہے کمانے میں ان کی زندگیاں لگ جا رہی ہیں، بچوں کو کمفورٹ زون دے، ہائر ایجوکیشن کے لیے کام بھیجے، کون سی زمین بیچے، کہاں لون مل رہا ہے، کہاں پر یہ کر رہا ہے، وہ اس میں لگے ہوئے ہیں، دین کا بیڑا غرق کر کر رکھے ہوئے ہیں۔ جب ہمارے بچوں کے ذہن ہی نہیں بنے، توحید ہی نہیں معلوم، امریکہ لندن بھیجتے ہیں، پڑھائی کے ساتھ، پڑھائی ڈگری کے ساتھ چھوکری بھی لے کر آ جاتے ہیں، پھر ماتھا پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں ہم کہ ہاں یہ کیا ہو گیا، ہم نے تو پھوپھی کی بیٹی سے بات بنا کر رکھی تھی، وقت سے پہلے ہی ان سے مال لے لیا تھا فیس بننے کے لیے۔ یہ سب دیکھ لیجئے، اب اس میں گھروں میں جو ہے تفریقے آ جاتے ہیں، لڑائی جھگڑا رشتہ داروں میں۔ جتنے ہم فیر ہوں گے اللہ سے، کسی کے لیے نہیں، کسی کو دکھاوے کے نہیں، اللہ سے فیر ہو جائیے، تو پھر دیکھ لیجئے ہماری دنیا بھی ہماری ہوگی، آخرت بھی ہماری ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام کے مثال کے ذریعے دیکھو کیسے انہوں نے ایک ایک چیز پر غور و فکر کیا، اس کے بعد اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، ڈکلریشن آف فیتھ، ڈکلریشن آف ایمان، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں یکسو ہو کر اپنے چہرے کا رخ اس ہستی کی طرف پھیرتا ہوں جو اس کائنات کا مالک، خالق، پروردگار ہے۔ سورج کا بھی رب وہی، چاند کا بھی وہی، تارے کا بھی، سیارے کا بھی، پانی، بادل، بارش، سمندر، سب کا رب وہی ہے۔ میں کیسے غفلت میں پڑ گیا تھا، کیسا مسٹیک کر رہا تھا کہ تارے کو خدا مان بیٹھا، سورج کو خدا مان بیٹھا۔ نہیں نہیں، یہ خدا نہیں ہوتے۔ سوچئے، قرآن مجید سوچنے پر ابھارتا ہے، دعوت دیتا ہے، فکر سوچو، آنکھ کھول کر دیکھو، کائنات پر غور و فکر کرو، تمہارے اپنے آپ پر، قرآنی آیتوں پر غور و فکر۔ بس اندھے گنگے بہرے بنے ہوئے ہیں، صرف ثواب 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 کی نیت سے پڑھتے جاؤ، بس اندھے گنگے بہرے بنے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کا ذکر کر کر، اگر ان لوگوں نے بھی اگر شرک کیا ہوتا، ان کے تمام اعمال کو ہم ضائع کر دیتے۔ کل کی آیتوں میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد قرآن نازل کرنے کا مقصد، اور اللہ تعالیٰ نے بہت افسوس سے دل کو ہلا دینے والی آیت، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، لوگوں نے اللہ کا حق قدر ہی نہیں کیا۔ آج گھروں میں بڑے بزرگوں کی، ماں باپ کی، رشتہ داروں کی، بھائی بہنوں کی کوئی قدر ہے؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو کما کر لاتا اس کا زور چلتا گھر میں، ادب، اخلاق، رشتہ داری، اخوت، محبت کچھ ہے ہمارے اندر؟ گھروں کا حال دیکھ لیجئے۔ تو یہ ہم ایک سیلفش ہو گئے ہیں۔ اللہ کے رسول کی دعوت سیلف لیس طریقے پر تھے، آپ کی زندگی سیلف لیس تھی، ہماری زندگی سیلفش بن گئی ہے، یہی فرق ہے۔ صحابہ کے نظروں میں آخرت تھی، دنیا ان کی ٹھوکر میں تھی۔ آج ہماری نظروں میں دنیا ہے، اسی لیے آخرت کا کوئی ہمیں ہوش نہیں، کوئی اس کی تیاری نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سوچئے، ابھی بھی وقت ہے، قرآن کو پڑھ رہے ہیں، غور و فکر کریے، کلاس کے بعد جو سورج ہوا ہے اس کو ایک ترجمے کا قرآن لے کر پڑھیے، سوچئے، اور آپ کے اندر اور اچھی طرح توحید کے دلائل آنے لگیں گے۔ قرآن کا رسول بشر پر ہی، ہر زمانے میں ہم نے تورات بھی کیوں نہ ہو جائے، موسیٰ نبی کو دیا تھا نا، عیسیٰ نبی پر ہم نے انجیل نازل کی نا، کوئی فرشتے پر نہیں نازل کی۔ اب محمد رسول اللہ پر ہم نے قرآن نازل کر رہے ہیں تو اعتراض کرتے ہو۔ یہ کیسی تمہاری ضد اور حد درمی ہے؟ قرآن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا، اس جیسا قرآن لے کر آؤ، اس جیسا کلام، اس جیسا ایک سورہ، کم سے کم 10 آیتیں، 3 آیتیں۔ نو اینڈ نیور، یو کانٹ، یہ چیلنج تم پورا کر ہی نہیں سکو گے قیامت تک، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا ہمیں نعمتیں عطا کیا، وہ ہمارا محسن ہے، منعم ہے۔ دیکھنے کو آنکھ دیا، اگر ہمیں اندھے بنا دیتا، لنگڑے لولے بنا دیتا، زندگی کیسی ہماری اجیرن ہو جاتی، دوسروں کے سہارے ہوتے۔ جہاں 10 لاکھ آنکھیں والے 10,000 نابینا کو بھی پیدا کرتا۔ دیکھو، عبرت حاصل کرو، آنکھیں دیے ہیں صحیح طرح استعمال کرو، اس کا غلط استعمال مت کرو۔ ہاتھ دیے، زبان دیے، تمہیں بہت سارے تمہارے اندر ہم نے صلاحیتیں دی، ان صلاحیتوں کو ابھارو، دنیا کو فائدے کا کام دو۔ پوری دنیا جیری اپنے لیے،
لیکن مسلمان کی زندگی، ایک مومن کی زندگی دوسروں کے لیے ہے، دوسروں کے لیے فائدہ مند بنی ہے۔ اپنے لیے تو ہر انسان جانور بھی کرتا ہے، کتا بلی بھی کرتی ہیں، شیر بھی جو ہے شکار کرتا اپنے لیے، لیکن ان سب سے اشرف المخلوق انسان، ان میں سے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تمہیں نکالا گیا، چھانٹا گیا، الیکٹڈ سلیکٹڈ امہ فرام اللہ سبحانہ وتعالی، هو سماکم المسلمین، تمہارا نام اللہ نے پہلے بھی مسلمان رکھا، اب بھی تمہارا نام مسلمان ہو کر ایسی حرکت تمہاری ایسی عادت، تمہارا دل دیکھ لو کتنے پیچز پڑے ہوئے ہیں، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، دوغلی پالیسی، دیکھتے ہیں تو جو ہے منہ دیکھتے ہیں تو تعریف کرنے لگتے ہیں، پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے لگتے ہیں۔ وہ یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ مومن بنو، مسلم تو ہو تم، مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے، پیدائش سے کان میں اذان دے دی گئی، کلمہ پڑھ دیا گیا، اقرار کر لیے، تمہارے گلے میں میڈل ڈال دیا گیا لا الہ الا اللہ کا، ماتھے پر ہے کلمہ لکھا ہوا، اب اس کو پریکٹس کرو نا، مومن بنو، محسن بنو۔ آپ اسلام لے کر آ گئے، جیسا آپ نے کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا تو ڈگری مل گئی، کتنی محنت کرنا، سبمٹ کرنا، ایگزامز دینا، کیا کیا نہیں ہوتے، اس کے پروسیس، اس کا پروٹوکول پورا کرنا ہے، تبھی جا کر جو ہے آپ کو ڈگری ملے گی۔ آپ نے سمجھ لیا، کلمہ پڑھ لیا، جی مسلمان ہیں، اور ٹوٹی پھوٹی عبادتیں، بد اخلاقیاں میں جو ہوں، جیسے نبی کے امتی، ہمیں ہاشمی، قریشی، سیدی، ہم اہل حدیث، چلے جی اللہ کے نبی ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کر چلے جائیں گے۔ اگر یہ تصور ہے تو یہ غلط تصور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ بقرہ میں پڑھ کر آئے ہیں، آمن باللہ وبالیوم الآخر وعمل الصالحون، یہ 3 کام کرو گے تبھی جا کر جنت میں جاؤ گے۔ کچھ پریکٹس کرنا ہے، بغیر پریکٹس کے نہیں ہے۔ خالی وائٹ کوٹ پہننے سے اب ڈاکٹر بن گئے، بلیک کوٹ پہننے سے لائر بن گئے، 7 8 سال زندگی کے جوانی کے کھپانا پڑتا ہے، تب جا کر کبھی جا کر تم ڈاکٹر بنتے ہو۔ خالی وائٹ کوٹ پہن کر ہاتھ میں اسٹیتھوسکوپ لے کر میں ڈاکٹر جی کہہ دینے سے اب ڈاکٹر نہیں بنتے۔ تو دیکھ لیجئے دنیا کے معاملات میں کتنے ہوشیار ہم، لیکن دین کے معاملات میں اتنے معصوم کے بات سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ قیامت کے دن کیا چیز کام آنے والی ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، رسول اللہ نے فرمایا، بے شک سچائی نیکی کا راستہ دکھاتی ہے، نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے، اور جھوٹ اور برائی کا راستہ دکھاتا ہے، یعنی جھوٹ برائی کا راستہ دکھاتا ہے، برائی آنکھ کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے وہاں وہ جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھ لیجئے ہمیں جو ہے اپنے رویوں کو چینج کرنا چاہیے، اور اللہ کی حمد و ثنا، تعریف، اس کی تعظیم کرتے رہنا ہے۔ الحمدللہ، یہ ایسے صفات، ایسا کلمہ ہے، زمین اور آسمان کی طرف دعوت دیتا ہوں جو اکیلا ہے۔ وہ اللہ جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تم اسے پکارتے ہو، تمہاری مصیبت کو دور کرتا ہے۔ جب تم کسی بیابان جنگل میں راستہ بھول جاتے ہو، جب تم اس کو پکارتے ہو، دعا کرتے ہو، تمہیں واپس پہنچا دیتا ہے۔ جب تم قحط سالی میں مبتلا ہوتے ہو، اس سے دعا کرتے ہو، وہ تمہارے لیے پیداوار ظاہر کرتا ہے۔ یہ ہے اللہ۔ تو تعریف اسی کی، حمد و ثنا اسی کی، شکر کے لائق، عبادت کے لائق وہی، وہ اکیلا ہے، مالک ہے۔ اس غلطی کو سوچ کر توبہ، استغفار، صدقہ و خیرات کریے، وہ مصیبت ٹل جائے گی۔ اور رسول، فرشتے بھیجے تو وہ نظر نہ آتے۔ اب تمام جو ہے اس میں اعتراضات کہ اللہ کے نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں، یہ سونے، وہ جس کا دل مر چکا، جس کے دل پر مہر لگ چکی، وہ نصیحت قبول نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگ تکلیف آتی ہے تو جو ہے اکڑ جاتے ہیں، اللہ سے ناراضگی ہو جاتے ہیں، جھکتے نہیں، دعا نہیں کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے قابل تعریف وہ لوگ ہیں جو اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہتے ہیں، اپنی عبادت اور توبہ پر خوشحالی میں بھی ثابت قدم رہتے ہیں، تکلیف میں بھی جو ہے ثابت قدمی رکھتے ہیں۔ تو مشکل حالات میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف۔ جیسا دیکھ لیجئے بیماری بڑھ گئی، ڈوز بھی بڑھا دیا جاتا نا، تکلیف، مصیبت، اور زیادہ اللہ کو یاد کرنا، ذکر و اذکار۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح کر دیا، اللہ کو پکارو،
گڑ گڑا کر بھی خفیہ طور پر چپکے چپکے دل ہی دل میں سفر کر رہے ہیں، دل ہی دل میں کوئی ایسیوں میں ہیں، اٹھتے بیٹھتے اللہ صحت دے دے، اللہ بیماری دور کر دے، اللہ پریشانی دور کر دے۔ رسول اللہ کی حدیث ہے، بے شک تمہارا رب تعالیٰ بڑی شرم والا ہے، بڑی حیا والا، بڑا کرم والا ہے، وہ اس بات سے شرماتا ہے کوئی بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلائے وہ ان کو خالی ہاتھ لوٹا دے۔ جو بندہ اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اس کی تکلیف آنے پر اس سے پلٹ کر رو رو کر دعا کرے، تکلیف میں مشکلات میں اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کرتے رہیے۔ حسن بصری کہتے ہیں اللہ جس پر دنیا کو وسیع کر دے اس کو یہ بھی سمجھ بھی نہیں آتا کہ اللہ کے ساتھ جو ہے اللہ اس کے ساتھ چل رہا ہے، تو اس کے ساتھ جب کوئی بصیرت نہیں، اللہ جب خوشحالی دے دیتا ہے نا، صحابہ اکرام ڈرا کرتے تھے کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں، دنیا میں ہی سب کچھ دے رہا ہے، خوشحالی کے ذریعے سے بھی اللہ پکڑتا ہے۔ یہ تمام باتیں کل ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ ایک پارہ جو ہمارا شروع ہو رہا ہے اس کا نام ہے وَلَوْ أَنَّنَا۔ میں آپ کو پہلے بھی بات بتا چکی ہوں، سورے کے پہلی سطر میں پہلا لفظ اس سورے کا یعنی پارے کا نام قرار دے دیا جاتا ہے۔ تو سلسلے کلام چل رہا ہے، یہ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات طلب کر رہے تھے، تو اسی کے سلسلے کلام میں جو ہے کنٹینیویشن ہو رہا ہے۔ وَلَوْ أَنَّنَا أَنزَلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اللہ فرماتا ہے نبی آپ ان کے لیے اتنے حریص ہیں نا، آپ چاہتے ہیں کہ ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، بار بار آپ ان کو سمجھا رہے ہیں، بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں نا، نہیں، یہ جاہل قسم کے لوگ ہیں، یہ ضد اور حد درمی میں مبتلا ہیں۔ آپ کی 40 سالہ بے داغ زندگی ان کی نظروں کے سامنے، یہ خود آپ کو صادق الامین کہا کرتے، لیکن آج جب عقیدے کی بات آ گئی، ایمانیات کی بات آ گئی تو یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، اب آپ کو جادوگر، ساحر، مجنون، کاہن کہہ رہے ہیں، یہ قرآن یہ خود گھڑ کر لاتے ہیں کہتے ہیں، اور آپ سے معجزات طلب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی، اے نبی اگر ہم ان پر فرشتے اتار دیتے، یعنی ہم ان کے مطالبے کے مطابق ایک فرشتہ، کہا کرتے تھے نا فرشتہ کیوں نہیں، ہم آپ کو اتنا پریشان کر رہے ہیں، ایک فرشتہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں، ہم پر عذاب کیوں نہیں آیا، آسمان سے ایک ٹکڑا کیوں نہیں گرایا گیا، اس طرح کے سوالات نہ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنسول کر رہا ہے، دل جوئی، ڈونٹ وری اے نبی، ان کی باتوں میں مت آئیے، ان کی باتوں سے آپ کا دل دکھتا ہے، ہمیں پتا ہے، تسلی دی جا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے بھٹکنے کی ذمہ داری آپ پر نہیں، لیکن نصیحت کرتے رہنا آپ کا فرض ہے۔ جب اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو صحیح رخ پر نہیں لیا جاتا تو ان کے من مانے مطلب پہنائے جاتے ہیں، تو انسان غلط راستے پر چل پڑتا ہے، غلط کام کرنے لگتا ہے، اسی لیے نصیحت کرنا فرض ہے۔ دین کی نصیحت کو اجاگر کیا گیا، دین میں جو ہے جھگڑا، بحث، مباحثہ یہ نہیں کرنا چاہیے، اور یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو وضاحت کر دی کہ اگر ہم فرشتہ بھی اتارتے، پروں کے ساتھ وہ اترتا، ان فرشتوں کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھ بھی لیتے، لیکن اگر پھر بھی یہ جو ہے ایمان نہیں لائیں گے، وہ کلمہم الموتیٰ، اگر مردے خبر سے اٹھ کر ان سے گفتگو کرنے لگتے، تمام چیزیں لا کر ان کے روبرو جمع بھی کر دیتے، تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، مگر یہ اللہ چاہے، یعنی اللہ چاہے، اور اگر کسی کے اندر حق کی طلب ہو، تشنگی ہو، پیاس ہو، روح کی طلب ہو، اسی کو نا دیکھیں، بچے کو بھوک ہی نہیں، آپ کتنے اچھے مرغن غذائیں، فروٹ سلاد، آئس کریم سب رکھے، نہیں کھائے گا، بھوک ہوگی نا دال روٹی بھی کھا لے گا۔ اصل میں امت مسلمہ کو علم کی بھوک مر چکی ہے، قرآن کی طلب مر چکی ہے، اس کو ہمیں جگانا چاہیے، اس کو اجاگر کرنا ہے، پرووک کرنا ہے، سوئی ہوئی ہماری روحوں کو جگانا ہے، بیدار کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح نبی آپ کی دلجوئی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر فرشتہ پروں کا آسمان سے اترتا دیکھ لیں، خبریں اگر شک ہو جائے، مردہ اٹھ کر بھی کہے واقعی اللہ کے رسول ہیں، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کردہ، اگر یہ بھی کہنا نبی، یہ لوگ نہیں مانیں گے، تمام چیزوں کو لا کر اللہ ان کے آگے جمع بھی کر دیتا، تب بھی یہ ماننے والے نہیں ہیں۔
اللہ کی یہ مشیت الہی ہے. وہ ایمان جس کو اللہ تعالیٰ جس کی طلب تڑپ تشنگی کو دے کر ہدایت دے گا وہی ہدایت کے راستے کو پالیں گے. اور ہم نے تو اسی طرح ہمیشہ شیطان اور انسان اور شیطان جن کو ہر نبی کا دشمن بنا دیا. بہت اہم ترین صورت ہے. 111 میں کافر معجزات کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے. 112 and 113 شیاطین خوشنما باتیں، لگی لپٹی باتیں، چکنی چپڑی باتیں. دیکھیے اب پیتل کو تانبے کو اگر سونے کا پانی چڑھا دیں تو وہ سونا تو نہیں بنتا نا. آل دا گلیٹر از ناٹ گولڈ. اسی طرح چکنی چپڑی باتیں یہ شیاطین جنات. کیونکہ دیکھیں حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرما دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان رہتا ہے. کیا اللہ کے نبی آپ کے ساتھ بھی؟ ہاں، لیکن میں نے اس کو مسلمان بنا دیا. ایک اور حدیث میں آتا ہے ہر انسان کے ساتھ ایک جن یعنی ایک شیطان ایک فرشتہ ہوتا ہے. یہ اچھائی کی طرف جو ہے فرشتہ، اچھی بات، اچھا سوچنا، اچھے اخلاق، اچھی چیزیں. شیطان برائی کی طرف. تو ہم نے ہر زمانے میں نبیوں کے دشمن، انسانی شکل کے شیطان، جو یہ سرداران قریش کیوں نہ ہو جائے، جو آپ کے یہود کیوں نہ ہو جائے، آپ کی دشمن، آپ کی دشمنی میں انہوں نے آپ کی جان پر حملے کی کوشش کی. مشرکین مکہ نے قتل کی سازش، یہودیوں نے جو ہے قتل کی سازش نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. کئی بار آپ کو اپنے محلے میں بلایا اور پلاننگ کی جب رسول اللہ یہاں پر بیٹھ جائیں تو اوپر سے ایک چکی کا پاٹ آپ پر گرا دینا. انتہا کر دی. 7 ہجری میں جب جو ہے خیبر فتح ہو گیا، ایک خاتون نے جو ہے اپنے گھر جو ہے دعوت پر مدعو کیا اور اس نے گوشت میں کھانے میں زہر ملا دیا تھا. تو یہ آپ کی دشمنی کے دیکھ لیجئے اتنے حد تک چلے گئے کہ آپ کو جو ہے قتل کی سازشیں انہوں نے کی. ان کے اندر ضد اور حد درمی ہے. نبی یہ مانیں گے نہیں. تو دیکھیے ہر ایک کے ساتھ جن ہوتا نا، یہ میرے اندر کا شیطان آپ کے اندر کے شیطان کو جا کر کہتا ہے ان کے بارے میں نیگیٹیوٹی پھیلائیے. کوئی ایک بات کو لے لیجئے، اس کے بارے میں افواہیں پھیلا دیجئے، انہوں نے اس کا ریفیوز کر دیا، یہ جو ہے فلانے کو نہیں مانتے، انہوں نے یہ حلال کو حرام کر دیا. اب یہ چیز دیکھیں اسی طرح ہر انسان کے جو شیاطین اس کے شیطان کے پاس جا کر یہ کرتے ہیں. اس سے فتنہ فساد برپا ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کے ذریعے جھگڑا نہ کرو، نہ اللہ کی کتاب سے بعض کو بعض کے ذریعے سے جھٹلاؤ. یعنی مومن قرآن کے ساتھ جھگڑا کرے گا تو مغلوب ہو جائے گا، منافق قرآن کے ساتھ جھگڑا کرے گا تو غالب آ جائے گا. اور بھلی بات جو ہے بھول جاتا ہے شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. بھلی بات، اچھی بات بھول جاتا ہے. تو یہاں پر دیکھ لیجئے اس بات کو وضاحت کر دی گئی کہ ہر زمانے میں ہم نے شیاطین کو، اور انسانی شکل میں بھی جنات ہوتے ہیں. شیطان کی شکل انسان کی شکل لیکن اس کے اندر شیطان ہوتا ہے. آپ جتنے بھی دیکھ لیجئے فرعون ایک پولیٹیکل جو ہے پرسنالٹی ہے، لیکن کیا آج فرعون ختم ہو گئے؟ آج کتنے لوگ نہیں ہیں انسانیت کو. ابھی میں نے آپ کو بتائی کہ اسٹیٹمنٹ بتائی کہ کتنی انسانیت کو انہوں نے بے رحمی کے ساتھ، بے دردی کے ساتھ قتل کیا. ملین، ناٹ تھاؤزنڈز، ناٹ لیکس میں. تو یہ دیکھیں انسانیت جب ختم ہو جاتی ہے نا تو انسان خون کے در پہ ہو جاتا ہے، انسان کے قتل کے در پہ ہو جاتا ہے. تو یہاں پر اس بات کو وضاحت کر دی گئی کہ یہ شیطانی شکل کے انسان ہوتے ہیں. شیطان ہے اصل میں لیکن شکل انسان کی ہوتی ہے، جس میں دیکھیے رحم کوئی چیز نہیں تھی. دا گریٹسٹ کلز آف ہسٹری. فرسٹ ورلڈ وار میں 33 بلین، سیکنڈ ورلڈ وار 85، جو ہولوکاسٹ ہوا 17 ملین، اسٹالن رشیا کا 30 ملین، جاپانیز میں ہولوکاسٹ ہوا 10 ملین، 1857 میں جو وار ہوئی اس میں 2.8 مسلمز کو ختم کر دیا گیا، اور کمبوڈیا میں جینوسائیڈ جو کیا گیا اس میں 1.5 ملین. یہ کون ہے؟ یہ کون کر رہا ہے؟ انسان ہی کر رہا ہے نا. انسان کا قتل. تو انسانی شکل میں یہ شیطان ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن شیطان بنا دیے، انسانوں کو بھی جنوں سے بھی، جنوں میں سے شیاطین کو. یہ سوچنے اور غور کرنے کا مقام ہے. انبیاء کو تو مدد کی ضرورت تھی، اللہ نے شیاطین کو ان کے خلاف کیوں کھڑا کر دیا؟ ہر حال یہ اللہ کا قانون ہے جو راہ حق میں ہر مسافر کو معلوم ہونا چاہیے. اس میں حکمت کا یہ حق ہے، وہ باطل میں اس نوعیت کی کشاکش نہیں ہوتی. تو یہاں پر دیکھ لیجئے جنات کو بھی
اور انسانوں کو بھی نبی کا دشمن بنا دیا، اور ایک دوسرے کو اشارے کناروں میں مبتلا کر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھ کر سناتے تو سب ایک ہو کر گھور کر دیکھنے لگتے۔ تو کہ کس طریقے سے نبی کا دشمن، ایک جن شیطان آ کر اپنے ساتھی انسان شیطان کے دل میں خیال ڈالتا ہے کہ شاباش اپنے مخالفت میں ڈٹے رہنا اور دیکھو استقامت کے ساتھ رہنا، دیکھو کیسے پھسلنا، کسی طرح پھسل نہ جانا، اپنی مخالف کے موقف کو قبول نہ کر لینا، اس کا آپس میں اس طرح جو ہے گڑ مڑ ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہے ایک شیطان دوسرے شیطان کو یہ بات پہنچاتا ہے، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو یہ نہ کر سکتے، لیکن یہ امتحان ہے، یہ امتحان ہے۔ یہ تو ہر جب اللہ کے نبی کے ساتھ یہ معاملہ تو ہم جیسے لوگوں کے ساتھ کیسے نہیں ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے ہم نے تو اسی طرح ہمیشہ شیاطین انس کو اور شیاطین جن کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، جو ایک دوسرے پر جو ہے ہاتھ دھو کر فریب کے ساتھ جو ہے یہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اگر تمہارے رب کی مشیت نہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کرتا، اور تو وہ کبھی نہ کرتے۔ یعنی یہ شیطان جن کبھی بھی جو ہے نبی کا، کسی بھی جو ہے علماء کا، دین کے اعتبار سے دین کے کام کرنے والے کے دشمن نہ بنتے، بس تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اے نبی، اور ان کی افترا بازیاں کرتے رہیں۔ یہ سب کچھ ہم انہیں اس لیے کرنے کے لیے دے رہے ہیں جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ ہم ان کی رسی دراز کرے ہوئے ہیں، ان کو پکڑیں گے ہم۔ آپ جو ہے اپنے دل کو رنجیدہ مت کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر رسول اللہ کی دل چوئی پھر 114 115 میں صرف معبود برحق اللہ ہے۔ افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا۔ پھر جب یہ حال ہے کہ کیا تم اللہ کے سوا فیصلہ کرنے کے لیے کسی اور کے پاس جاتے ہو، تلاش کرتے ہو، حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی، کیونکہ یہ رسول اللہ کے پاس نہیں آیا کرتے۔ انہیں پتا ہے رسول اللہ انصاف کی بات کریں گے، انصاف جو کوئی کس کے حق میں انصاف بہتر ہے اس کی بات کریں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے تم اللہ کے رسول کو چھوڑ کر، اس کتاب کو چھوڑ کر تم غیروں کے پاس اپنے فیصلے لے کر جاتے ہو۔ یہ بات میرے اور آپ کے لیے وراثت کے معاملے، سیاست کے، میاں بیوی کے کورٹ کچہری جاتے ہو، غیر مسلموں سے جا کر اپنے فیصلے کراتے ہو، جبکہ تمہارے پاس کتاب ہے۔ اور جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے تھے کہ یہ کتاب تمہارے رب ہی کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی۔ کس کے لیے؟ اہل کتاب کے لیے۔ لہٰذا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہونا، اور تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے۔ کوئی اس کے فرامین کو، اللہ کے احکامات کو، کانسٹیٹیوشن آف اسلام کو کوئی نہیں بدل کرنے والا ہے، اور سب کچھ اللہ سننے جاننے والا ہے۔ پھر 116 اور 17 میں اکثریت کی پیروی، یعنی باپ دادا کی گمراہ قسم کی لوگوں کی پیروی کرو گے، ان کے نقش قدم پر چلو گے تو گمراہ ہو جائے گے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّونَكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تم پیروی کرو گے زمین میں بسنے والوں کی اکثریت میں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے لازماً گمراہ کر دیں گے۔ چاہے پولیٹیکل لیڈرز ہو، کوئی جو ہے دینی رہنما پیشوا ہو، اگر وہ صرف وہ اپنے مفاد کے لیے کر رہے ہیں تو اگر ان کی تم پیروی کرو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے۔ وَإِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، یہ نہیں، یہ صرف گمان، assumption سے کام لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی بات ٹھیک بات ہے، حق بات ہے، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے رسول کو چھوڑ کر کس کی پیروی تم کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ یہاں ہم سب کو وارن کر رہا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ کی بات سچائی انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، اسے کوئی بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ 116 سے لے کر 121 تک اللہ کے راستے سے بھٹک دیے گئے ہیں، وہ تو محض گمان پر چلنے والے، خیاس آرائیاں کرتے ہیں، assumption سے، کوئی بات نہیں جی یہ نیک کام کر لیں گے تو بخشے بخشائے جائیں گے، ان کو مان لو، ان کی پیری مریدی میں آ جاؤ، ان کے اوپر جا کر، ان خبروں پر جا کر چادریں چڑھاؤ، لنگر بناؤ، ان کے جو ہے عروس میلے ٹھیلے کرو۔ یہ قیامت کے دن خواجہ غریب النواز شیخ عبد القادر جیلانی ہمارا ہاتھ پکڑ کر لے کر چلے جائیں گے۔ یہ assumptions، ان گمانوں میں رہتے ہو، یہ کام کر لیں گے تو اس سے جو ہے کمپنسیٹ کر لیتے ہیں،
ہیں, دن بھر نماز نہیں پڑھتے, کوئی بات نہیں, سوتے وقت 2 رکعت توبہ استغفار کی پڑھ کر چھوئیے, 1,00,000 گناہ ہی کیوں نہ ہو جائے تمہارے سب بخش دیے جائیں گے. لا الہ کا ورد کرتے چلے جاؤ, یہ جنت میں تمہارے نام کے درخت. اب نماز پڑھنا نہیں, فرائض ادا کرنا نہیں, صرف تسبیح ہاتھ میں لے کر لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ. فرائض کرنا ہے, فرائض کے ساتھ یہ جو ہے ایکسٹرا ہے, کھانا کھانا ہے نا, میلز لینا ہے, اس کے ساتھ ایکسٹرا. آپ منرل کی لے رہے ہیں, کیلشیم کی لے رہے ہیں, آپ جو لے رہے ہیں تو یہ ایکسٹرا انرجیٹک ہونے کے لیے ہے. اللہ یہاں پر یہی بات کر دیا, تم نے قرآن کو چھوڑ دیا, فرائض کو چھوڑ دیا, اب یہ چھوٹے چھوٹے ان کی وجہ سے واسطے وسیلے ڈھونڈنے لگ گئے. در حقیقت تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے, کون سیدھی راہ پر ہے. اور پھر اگر تم لوگ اللہ کی آیت پر ایمان رکھتے ہو, جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ. یعنی یہاں پر بتا دیا گیا قانون 122 سے لے کر کہ اللہ کا نام لے کر جو ہے جو بھی ذبیحہ کیا جائے گا, جانور کو تم قربان کرو گے, اس کا گوشت کھانا ہے. لیکن نیت ہے, کسی میلے ٹھیلے پر گئے, عرس پر گئے ہیں اور کسی آستانے پر جا کر کسی جانور کو ذبح تو کر رہے ہیں, نام تو اللہ اکبر کہہ رہے ہیں, لیکن دل میں ہے ان کے عرس کے لیے یہ ہماری منت تھی, یہ نیاز ہے, تو پھر وہاں پر پکڑ ہوگی. اور جس چیز پر بھی اللہ کا نام لیا گیا وہ تم کھا سکتے ہو. آخر کیا وجہ ہے کہ وہ چیز تم نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو؟ حالانکہ جن چیزوں کے استعمال حالات اضطراب کے سوا دوسرے تمام حالتوں میں اللہ نے حرام کر دیا ہے. 4 چیزیں حرام ہے. اگر جان جا رہی ہے, 4 چیزوں میں سے حرام میں سے کوئی چیز بھی ملتی ہے, جان بچانے کے لیے کھا سکتے ہو. اللہ کے نزدیک جان کی حرمت ہے. مگر لوگ جو ہے اپنی خواہشات نفس میں مبتلا ہو گئے ہیں اور گمراہ. جو انسان اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرے گا نا, وہ گمراہی میں پڑے گا. نفس جو بولتا ہے وہ بات مانتا ہے. حی علی الصلاح حی علی الفلاح, پلٹ کر سو گیا. نفس نے کہا نہیں رات بہت تھکے ہوئے تھے, دیر تک آپ نے جاگا, وہ فلانا کام کیا, کوئی بات نہیں, سو جاؤ. اللہ جانتا ہے نا, اللہ معاف کرنے والا ہے. چلیے جی, آپ نے سو گئے, تھوڑی دیر کے لیے آپ کا الہ کون بن گیا؟ آپ کا نفس بن گیا. یہ شرک نہیں تو کیا ہے؟ سورہ کہف میں وہ جو اس کا باغ جھلس گیا تھا, اس نے کس کو شرک بنایا تھا؟ مال کو, اپنے اسباب کو, اپنے پوزیشن سٹیٹس کو. تو یہاں پر دیکھ لیا اپنی خواہشات, اپنا نفس کا غلام بننا. اب جو انسان جو نفس کا غلام بنتا ہے, دنیا کا غلام بنتا ہے, نفس پرستی, سب پرستیاں ہیں, خدا پرستی نہیں رہے گی. خود پرستی میں مبتلا, اپنے حسن کا خود دیوانہ بنا ہوا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ وان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے چھپے ظاہر باطن ہر گناہ کو جانتا ہے, اور وہ کمائی کا بدلہ تمہیں پورا پورا مل جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دیکھ لیجئے 123 اور 24 میں وضاحت کر دیا. بہت اہم ترین آیت ہے 123. اومن کانا میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون. کیا وہ شخص جو مردہ تھا, ہم نے اس کو زندگی بخشی اور وہ روشنی میں چلتا رہا, جس کے اجالے میں لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا رہا, اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا کسی طرح اس سے نہ نکل سکے. کفر اور اسلام کی اور اندھیرے اور اجالے کی مثال دی گئی ہے. مردہ ضمیر اور زندہ ضمیر کی مثال دی گئی ہے. یہ جو ایک انسان مردہ تھا, جہالت میں تھا, اس کو جو ہے دین اسلام مل گیا. دین اسلام جیسی نعمت, جیسا صحابہ کے دور میں دیکھ لیجئے کتنے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو بکر جو ایمان لے کر آئے, کہاں تھے پہلے؟ اندھیرے میں تھے, جہالت میں تھے. رسول اللہ نے آئے, دین کی طرف رہنمائی کی, تو دیکھیے کیسے لپک کر آ گئے. جیسا میگنیٹ دیکھ لیجئے آئرن کو جو ہے لوہے کو اٹریکٹ کرتا ہے, سلیم الفطرت سلیم القلب طبیعت والے لوگ قرآن کی طرف فوری آ جاتے ہیں, قرآن کی طرف لپک کر آتے ہیں. جیسے پروانہ شمع, بوریت محسوس کرتے, پتہ نہیں کب ہو جائے گی کلاس, بار بار جو ہے ہم ٹائم دیکھتے رہتے ہیں. تو اسلام کی طرف جو آ جائے اور جو ہے اسلام اس کے دل میں اتر گیا, تو اس کی زندگی اسلام کے نور میں چلتی چلی جائے گی. اور وہ اندھیروں میں جا کر, لوگ جو اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں, اپنے نور کے ذریعے, نور ایمان, نور ہدایت, نور علم کے ذریعے بھٹکتی ہوئی قوم کو اندھیرے سے نکالے گا. تو ہمیں کیا بننا ہے؟ ایک روشن مشعل بننا ہے, کینڈل بننا ہے. پورے اندھیرے کو روشن کرنے کے لیے کینڈل کافی ہو جاتی ہے.
تو ہمیں جو ہے اس نور کے ساتھ اندھیرے میں جا کر سسکتی دم توڑتی تڑپتی ہوئی روحوں کو زندگی دینا ہے، اسلام کا جو ہے انٹروڈکشن کرانا ہے، لوگوں کو اسلام کے دائرے میں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے کر آنا ہے۔ اس پر گھنٹوں درس کیا جا سکتا ہے، لیکن موٹی موٹی بات میں بتا دیتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی طرح ہم نے ہر بستی میں ایک بڑے بڑے مجرم کو لگا دیے، وہاں اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائے ہوئے ہیں، دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آپ پھنستے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں۔ بڑے بڑے لوگ ایلیٹ، سردار، چودھری، پٹیل، جن کو مال و دولت دے دیا گیا، لوگ ان کی بات کو مانتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے بڑے بڑے مجرم ہیں، یہ دین پر نہیں چلتے، اندھیرے میں ہیں، اپنی پرستی کرا رہے ہیں، اپنی پوجا پاٹ کرا رہے ہیں، اپنی بات منوا رہے ہیں، اللہ کی بات نہیں ہے۔ تو یہ مجرم لوگ ہیں، ان کو ہم نے مسلط کر دیا ہے۔ جو ایمان نہیں لاتا، حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے، ان کی نشانیات ان لوگوں کے لیے واضح کیے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو جو اندھیرے سے نکل جائے گا اس کے لیے دار السلام عند ربہم وہم ولیہم بما کانوا یعملون۔ جو اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آتا ہے، اپنی جو مردہ پڑی ہوئی روح کو زندہ دیتا ہے، قرآن سے ہی وہ زندہ ہوتی ہے۔ آپ کے پاس پلگ ہے، ساکٹ ہے، سب کچھ آپ نے لگا دیا، لیٹسٹ آپ نے لیپ ٹاپ لایا، سب کچھ، آپ نے مین سوئچ آن نہیں کیا تو کنیکشن کیسے ہوگا؟ فون لے کر آئے، سم ڈال دیا، اس کو ایکٹیویٹ ہی نہیں کیے تو ہماری روح کو ایکٹیویٹ کرنا ہے، ایکٹیویٹ کرنے والی، چارج کرنے والی، انرجی دینے والی چیز قرآن ہے۔ آج قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں، اتنے ہیلدی ہونے کے باوجود ضمیر ہمارے اندر مردہ ہے، کمزور ہے، سم تھنگ کچھ ہے، کچھ مس ہے، ڈپریشن، فرسٹریشن، اداس ہیں، پتہ نہیں کیوں ہے، کیا چیز کی کمی ہے؟ کچھ نہیں، قرآن سے جڑے نہیں۔ آج ہی قرآن سے جڑ جائیے۔ جو قرآن سے جڑ گیا، اپنے اندر نور لے کر آیا، تو دیکھیں اپنے دل کے نور کے ذریعے سے وہ باہر کا ماحول بھی اس کے لیے نورانی بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس کا دل خوش نہ، اس کو ایسا لگتا پوری دنیا خوش ہے۔ جس کا دل اداس ہوتا ہے، کبھی کوئی ہم بری خبر سن لیتے ہیں، کسی کی وفات کی خبر، تو کیسے دنیا تو ایز اٹ از چل رہی، لیکن ہمارے اندر اندھیرا، غم ہونے کی وجہ سے دنیا پوری ہمیں غم زدہ، اداس لگنے لگتی ہے۔ تو ہمارا چشمہ بدلنا ہے، نورانی چشمہ پہننا ہے، برائٹ چشمہ پہننا ہے، جس سے ہمیں پوری دنیا جو ہے اس کی حقیقت ہمیں نظر آ جائے۔ جو اس روشنی میں چلتا ہے اس کے لیے دار السلام، سلامتی والا گھر ہے۔ وہ اللہ ان کا سرپرست ہے، اور انہیں صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہیں اختیار کیا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے کیا ہوگا اس دن۔ آیت نمبر جو ہے 139 میں اللہ تعالیٰ وضاحت کرتا ہے کیا ہوگا اس دن۔ اے نبی، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا۔ اللہ اکبر۔ جس روز ہم تمام لوگوں کو گھیر کر جمع کریں گے، سب اول سے لے کر آخر، اس روز جنوں سے خطاب کر کر اللہ پوچھے گا اے گروہ جن، تم نے انسانی نسل پر بہت اچھا ہاتھ صاف کیا، تو انسانوں میں سے جو ان کے رفیق تھے وہ عرض کریں گے پروردگار ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا، اور ہم اس وقت پر آ پہنچے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دیا۔ اللہ فرمائے گا اچھا، اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں ہمیشہ رہو گے، اسے بچیں گے صرف وہی لوگ جنہیں اللہ بچا لے، بے شک تمہارا رب دانا وہ علیم ہے۔ آج دیکھ لیجئے، نافع علم کو چھوڑ کر جادو ٹونے، یہ سیکھنا، جنات کو اپنے کنٹرول میں کرنا، اس سے جو ہے دنیا حاصل کرنا، پاور حاصل کرنا، مال حاصل کرنا۔ جتنا ایک امپلائی کی جو ہے 25,000 30,000 سیلری نہیں بیچارے کی، لیکن جو بابا صاحب جو عملیات کو کرتے ہیں ان کو دیکھیں لاکھوں، 50,000، یہ کالا بکرا لاؤ، کالی رات ہے، وہ کالا کپڑا امواسے کی ہے، اتنا بڑا گنڈم آ گیا اس کے اوپر، پتہ نہیں کالا جادو۔ اب لوگ ڈر جاتے ہیں، زمینیں بیچ کر، زیورات بیچ کر، پتہ نہیں کیا کیا بیچ کر، اپنے آپ کو بیچ کر وہ جادو ٹونا ہٹانے کی کوشش۔ یہ سب یہ جنوں کو انہوں نے اپنے کنٹرول میں کر کر، جن ان سے برے کام کراتا ہے، محرمات سے زنا کراتا ہے، قرآن کی بے ادبی کراتا ہے، قرآن کو الٹے لکھاتا ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ میں نے پتہ نہیں وہ یوٹیوب پر ہے یا نہیں، کالا جادو، اس پر کئی گھنٹے میں نے تقریر کی ہے، ڈونٹ نو ابھی وہ لیکچر ہے یا نہیں پتا۔ تو اس میں دیکھ لیجیے یہ سب کام کراتا ہے، جنات کو اپنے کنٹرول میں کر کر یہ تمام
تو اللہ قیامت کے دن پوچھے گا اے جنات تم نے انسان پر بڑا اچھا ہاتھ صاف کیا. تو انسان کہیں گے پروردگار ہم ایک دوسرے کو استعمال کیا کرتے تھے، وہ ہم ان کو استعمال کیا کرتے. تو اللہ فرمائے گا جاؤ جس کے ساتھ دوستی نا سب مل کے جہنم میں چلے جاؤ، اور وہی لوگ بچے رہیں گے. پھر یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم، اے جنوں انس کے گروپ کیا تمہارے پاس کوئی وان کرنے والا، ڈرانے والا، نصیحت کرنے والا، کوئی دائی، کوئی کلام، کوئی آڈیو، کوئی لنک آیا تھا کہ میری آیت کو سنائے اور اس دن کے انجام سے ڈرائے؟ کہیں گے ہاں آیا تو تھا، ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں. اللہ آئے تو تھے لیکن ہم انہی کے خلاف جو ہے پروپیگیٹ کرنے لگے. یہ کون سے فرقے کے ہیں، کون سی جماعت کے، ان کی بات مت سنو، یہ فلانے ہی فلانی جماعت کے ہیں ان کو مت سنو. ہم نے ان کے خلاف خود پروپیگیٹ کرنا شروع کر دیا. یا اللہ اس دن جا کر ہم کہیں گے آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے. یہ شہادت ان سے لی جائے گی اور یہ ثابت ہو جائے گا کہ تمہارا رب بستیوں کے ساتھ ظلم کے ساتھ تباہ نہیں کرتا، وہ خود اپنے اوپر اتنا ظلم کرتے ہیں کہ اللہ کو مجبوراً ان کو سزا دینی پڑتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 131 سے لے کر 133 تک 132 135 اللہ کسی کو ناحق عذاب نہیں دیتا. ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے، ہر ایک کو دیکھیے جو بھی جاب ملتی ہے اس کی پوزیشن، اس کی علم، اس کی صلاحیت، اس کی ایبلٹی کے طور پر نا جو بھی سٹیٹس مقام، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ہر ایک کا درجہ اس کے عمل. علیہ السلام کہہ دو لوگو تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو. قل یا قومی اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون، میں اپنی جگہ عمل کرتا رہوں گا. تمہارا دین لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہیں مبارک، میرا دین مجھے مبارک. اے نبی تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، وہ اپنی جگہ عمل کرتے رہیں گے. در حقیقت ظالم کبھی فلاح نہیں پائیں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے آیت نمبر جو ہے 40 سے لے کر 136 to 140 مشرکین، پنڈت، پروہت، من گھڑت، قصے، کہانی، فیصلے. اے لوگو اللہ کے خود اسی کی پیدائی ہوئی کھیتی مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے یہ اللہ کے لیے ہے، یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے معبودوں کے لیے، یہ پیر مرشد کے لیے، یہ اللہ کے لیے. اور جب کبھی جو ہے ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے کیسے برے فیصلے، کیسے assumptions، کیسے گمان دیکھ لیجئے. اور اسی طرح بہت سے مشرکین کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کو، یعنی مجھے 10 بیٹے ہوں گے، دیکھیں عبد المطلب نے تو ایک بیٹا میں جو ہے تیرے لیے نظر کر دوں گا، عبداللہ کو لے کر گئے اللہ کی راہ میں جو ہے قربان کرنے کے لیے. تو یہ ان کا کانسیپٹ رہا کہ مجھے بیٹے ہوں گے، 10 بیٹے دے گا تو ایک جو ہے دیوی دیوتاؤں کے نام پر. بلکہ جو ہے ایک ہمارے ملنے والے بتا رہے تھے کہ امریکہ میں ایک جو ہے بت ہے، یعنی دونوں ہاتھ ایسے اس طرح، اس کے دونوں ہاتھ دعا جب ہم کرتے ہیں نا، لیکن وہ ہاتھ خالی ہے، یعنی دونوں ہاتھ اس طرح آسمان کی طرف اٹھے ہوئے ہیں لیکن دونوں ہاتھوں کے درمیان جگہ خالی ہے، وہ اس کے نیچے جو ہے آگ جل رہی ہے. تو جو منت مانگتے ہیں نا وہ لوگ اپنے پہلن بچہ ہو، آخری ہو، جو بھی ان کی منت دیوی دیوتاؤں کے نام پر بلی چڑھایا کرتے ہیں. استغفر اللہ. پچھلے پاروں میں پڑھ کر ایک انسان کی جان تمام انسانیت کی جان بچانا، یہاں پر دیکھیں بچوں کو لا کر بلی چڑھایا کرتے تھے. اللہ فرماتا ہے یہ شرک ہے، تم اپنے بتوں کے نام اولاد کو ہلاک کرتے ہو اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا. دین میں دیکھ لیجئے کیسی کیسی انہوں نے غلط رویے رائج کر دیے ہیں، اور اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے. لہٰذا چھوڑ دو اپنی افطرا بازیوں میں. کہتے ہیں کہ یہ جانور، یہ کھیت محض اور محض سے انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں. اب کھانے پینے میں بھی، کھیتی باڑی میں بھی، پھلوں میں بھی، جیسا رجب کے کنڈے ہم بناتے ہیں دیکھیے، تو کہتے ہیں کھیر پوری بنانا اس کو پاک لوگ ہی کھائیں گے، جہاں بنائے وہیں کھائیں گے، وہیں ہاتھ دھوئیں گے، بچ جاتے ہیں تو وہیں زمین میں دفن کر دیں گے. اس کو مرد حضرات نہیں کھائیں گے، ناپاک عورتیں نہیں کھائیں گے. اسی طرح گاؤں میں دیہاتوں میں یہ کلیجی جو ہے فلانے کھائیں گے، اور جو ہے اوجڑی ہے مرد حضرات کھائیں گے. یہ اس طریقے سے اللہ فرماتا ہے اللہ نے زمین کو تمہارے لیے حلال، اس کی پیداوار کو حلال. تم کیسے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہو کہ یہ تمہارے لیے حلال اور یہ تمہارے لیے حرام ہے؟ اور کچھ جانوروں پر سواری کو حرام کر دیا گیا، یعنی بحیرہ، سائبہ، حام، جو سورہ مائدہ میں ہم پڑھ چکے ہیں. نہیں یہ جو ہے یہ دیوی دیوتاؤں کے نام پر پن کر دیا، نہ اس پر سواری کریں گے، نہ ان کا گوشت، نہ ان کا دودھ، نہ ان سے کوئی کام لیں گے.
اس طریقے سے دیکھ لیجئے توہمات سپرسٹیشیس. اور جو ہے 13 تیجی سفر کا مہینہ منحوس مہینہ. شادی جو ہوئی ساس بہو ایک دہلیج میں آر پار نہیں ہونا ورنہ موت آ جائے گی. اور چہشمہ آخری چہشمہ وہ ہریالی کو کھندلنا ورنہ بیمار رہو گے. پتہ نہیں کیسے کیسے دیکھیں ہمارے بھی ہم نے دین میں کانسیپٹس لے کر آئے ہیں نا. رسومات کو دیکھ لیجیے, اللہ اکبر, مہندی سانچا ڈھولک تیل پتہ نہیں کیا کیا چیزیں. صرف نکاح ولیمہ یہ دونوں کو تو اتنا امپورٹنس نہیں. مہندی ہلدی اور مہندی کا بھی ڈریس کوڈ ایلو, سب پیلا پیلا پیلا. یہ ہندوؤں کا کانسیپٹ ہے. ہر رسم کے پیچھے ان کا کوئی نہ کوئی مشرکانہ عقیدہ. ان کی دیوی کو پیلا رنگ پسند, وہ پیلا پہن کر ناچ گا کر دیوی کو خوش کرتے ہیں تاکہ وہ آشیرواد دے دے. کیا ہمارا کوئی ایسا کانسیپٹ ہے؟ اور یہ مہینہ بہت اچھا مبارک, محرم نہیں غم کا مہینہ, سفر منحوس مہینہ, 13 تیجی منحوس دن ہے. اور رات کی گھڑی چہشمہ اچھا نہیں, 4 وقت کرنا پڑے گا. پیر جمعرات اچھا. یہ اس طریقے سے شبھ گھڑی شبھ مہورت نکالنا. اور جوتی پر جوتی پڑ گئی تو سفر ہوگا. کوا پکار رہا کوئی مہمان آئے گا, توا ہنسا مہمان آئے گا. پتہ نہیں کیا کیا کیسی کیسی الٹے قسم کے ہمارے بھی اندر آ گئے ہیں. یقیناً خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت نادانی پر قتل کر دیا. اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر ہی افترا بازی کر کر حرام ٹھہراتے ہیں. یقیناً وہ بھٹک گئے ہوئے ہیں. اور جو ہے آیت نمبر 140 سے لے کر 141 سے لے کر 147 تک اللہ نے کن چیزوں کو حرام کیا, اور اللہ کی جو ہے اللہ کی توحید پر دلائل. وہی اللہ ہے جس نے طرح طرح کے باغ نخلستان پیدا کیے, کھیتیاں اگائے جس سے جو ہے قسم قسم کی پیداوار, زیتون انار درخت پیدا کیا جن کے پھل صورت میں بھی مزے میں بھی سائز میں بھی مختلف ہیں. کھاؤ ان کی پیداوار کو, جب وہ پھل آئیں ان کا حق ادا کر دو. جس دن تمہاری فصل پک کر آئے گی اسی دن اس کی زکوٰۃ کٹوتی میں سے ایک حصہ 2.5 یہ جو ہے زکوٰۃ دے دینا ہے. مال کی زکوٰۃ 1 سال ہو جائے, سیونگ ہو جائے, 7.5 تولہ سونا, 52 تولہ چاندی, اس کے ایکولنٹ جو ہے آپ کے پاس رقم کیش ہو, ہینڈ میں ہو, تو اس پر جو ہے 1 سال گزرنے کے پاس سیونگز پر 2.5%. لیکن یہاں پر کٹوتی فوری دے دیا جائے گا. اور اللہ کا حق ہے جب اس کا فضل کرو, اور حد سے نہ گزرو. حد سے گزرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. پھر وہی ہیں جنہوں نے مویشیوں میں جانور بھی پیدا کیے ہیں, جن کی سواری تمہارے لیے اللہ نے آسان کر دیا, جن کو تمہارے تابع کر دیا. کھاؤ ان چیزوں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہے. شیطان کی پیروی نہ کرو, تمہارا کھلا دشمن ہے شیطان. اور کیا چیزیں تمہارے لیے حلال ہے, اللہ یہاں پر گنا رہا ہے 8 نر اور مادہ. آیت نمبر دیکھ لیجئے 146 سے لے کر جو ہے 145 تک اللہ نے یہ تمام نام گنا دیے ہیں. وہ منل ثمانیۃ ازواج, یہ 8 نر اور مادے ہیں, 2 بھیڑی کے قسم یعنی مذکر اور مؤنث, اور جو ہے 2 بکری کے قسم کے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے اللہ نے کیا ان کے حرام کر دیا, ان کے مادہ ان پر حرام ہے یا ان کا بچہ, یعنی جو پیٹ میں مر جاتا, بکری کے پیٹ میں مر جاتا تو کہا کرتے وہ مردے کو جو ہے صرف ہم کھائیں گے, عورتیں نہیں کھائیں گے. اگر ان میں سے پہلا نر پیدا ہوتا تو اس میں جو ہے عورتوں کا کوئی حصہ نہیں, فلانے کا کوئی حصہ نہیں, اس کو ہماری دیوی دیوتاؤں کے لیے. یہ اس طریقے سے خود ساختہ. اور بکریوں کے پیٹ میں جو ہے ٹھیک علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو. اسی طرح 2 اونٹوں کی قسم, 2 گائے کی. یہ 8 جو ہے تمہارے لیے اللہ نے, ان کے نر اللہ نے حرام کیا ہے, نہ تو ان کے مادہ نہ ان کے بچے جو ان کے اندر پیٹ کے میں ہے, سب تمہارے لیے حلال ہے. پھر آخری میں اللہ تعالیٰ 147 سے لے کر 148 سے 115 مشرکین کی ایک خوشنما لیکن فریب کن دلیل کیا تھی. یہ تمام چیزیں کہ یہ ہم کھا سکتے ہیں, یہ انہوں نہیں کھا سکتے, یہ فلانا چیز, یہ اس طریقے سے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو وہی میرے پاس آئی ہے, وہی میرے پاس آئی ہے, میں تو کوئی چیز اپنے سے نہیں کہتا. کھانے پینے کی چیزیں جو حلال اور حرام بتا دی گئی ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں. اللہ نے جو چیزیں حرام قرار دی ہے وہ صرف 4 ہے. وہ کیا ہے؟ خون اور خنزیر, ناپاک یا فسق,
یہ اللہ کے نام پر جو بنائے جاتے ہیں مشروبات، کھانے پینے، یہ تمہارے لیے حرام ہے، لیکن دیکھو جان جا رہی ہے، جان بچانے کے لیے تھوڑا تم کھا سکتے ہیں، یہ بھی تمہارے لیے اللہ نے چوائس ہے، تمہارے لیے حالات کو سازگار کر دیا ہے۔ اب وہ یہودیوں کے بارے میں اور ان کے جرائم کیا تھے۔ اچھا، جب یعقوب علیہ السلام نے کچھ چیز کو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے نہیں کھایا تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمارے لیے حرام قرار دے دیا، اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی اس پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے۔ گائے بکری کی چربی بھی جو ان کی پیٹوں پر آنتوں سے لگی ہوئی تھی، ہڈی سے لگی رہی، وہ بھی ہم نے حرام کر دیا۔ یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی، اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اب اگر وہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے کہہ دو تمہارا رب کا دامن رحمت وسیع ہے، مجرموں سے ان کے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا۔ یہ مشرک لوگ تمہارے ان باتوں کے جواب میں ضرور کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو ہم مشرک نہ شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا، نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے، یعنی گناہ خود کرتے ہیں، اس کو جو ہے اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ جیسا شیطان نے دیکھ لیجیے سجدہ نہیں کیا، ابلیس کہنے لگا کہ تو نے اگر آدم کو سجدہ کرنے کا حکم نہ دیتا، میں تیری نافرمانی نہ کرتا، نہ میں رجم ہوتا، نہ مردود ہوتا۔ ہم بھی دیکھ لیجیے گناہ کر کر جسٹیفیکیشن، بچوں کو جب فیل ہوتے ہیں کہتے ہیں آپ نے مجھے گھر کا کام زیادہ دے دیا، مجھے وہ فیسلٹی نہیں دی، ٹیوشن نہیں بھیجا، کہتے یا نہیں کہتے؟ تو گناہ کرتے ہیں لیکن وہ دوسروں کے سر پر تھوپنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر انہی بات کو کہ اللہ ہمیں نہ کہتا، اللہ کا حکم نہ تھا تو نہ ہم کرتے جی، نہ ہمارے باپ دادا کہتے، یہ اس طریقے سے باتیں وہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی ان کی، پھر کنٹینیوسلی یہی، پھر تورات کے احکامات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 10 کمانڈمنٹس جو دے دیے گئے ہیں، آیت نمبر 150 سے لے کر 10 کمانڈمنٹس بتا دیے گئے ہیں۔ آئیے قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرک بہ شیئا، آیت نمبر 150 سے لے کر جو ہے سلسلہ 10 کمانڈمنٹ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندی عائد کی، تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، ہر جگہ میں بھی ہے، یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں، وہ بالوالدین احسانا، نمبر 2 والدین کے ساتھ نیک سلوک، نمبر 3 ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وایاہم، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، یہ ہم سورہ الانعام میں بھی پڑھ رہے ہیں، سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا ہے، سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ نمبر 4 ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، بے حیائی شرمی یعنی بے حیائی کی باتوں کے قریب نہ جاؤ، چاہے وہ کھلی ہو یا چھپی ہو، ولا تقتلوا النفس التی، اور کسی جان کو جو ہے قتل نہ کیا کرو۔ یہ باتیں جن کی ہدایت ہم نے پہلے بھی پہلی آسمانی کتابوں میں بھی دیکھ چکے ہیں۔ اور چھٹی بات یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، اور جو ہے کسی کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، اور 7ویں بات ناپ تول میں کمی مت کیا کرو، آج جب بات کہو تو انصاف کی بات کیا کرو، چاہے وہ تمہارے رشتہ دار ہو یا کوئی اور کیوں نہ ہو جائے۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کیا کرو۔ These are the 10 commandments، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، اس کی نصیحت کی ہے، اس پر عمل کیا کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، فاتبعوا، اور میری پیروی کیا کرو، یہ ہدایت کا راستہ، ان پر عمل کرو گے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دیکھو ایسے دوسرے راستوں پر نہ چلو، پگڈنڈیوں پر نہ چلا کرو، شارٹ کٹ مت لیا کرو۔ اور جو تقوی والے ہوتے ہیں اللہ کی اس نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے ان کی شرارتوں کے بارے میں ثم آتینا موسیٰ الکتاب، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت تھی، تکمیل تھی، اس میں بھی ہم نے رولز اینڈ ریگولیشنز بتا دیے، اور یہ بینہ تھی، ہدم تھی، من رحمہ تھی، لیکن اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، اس کتاب کے ساتھ ظلم کیا، اس میں انحراف کر دیا، پھر نبیوں کو قتل کرتے چلے گئے، اور جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، شریعت والا دین تھا لیکن اس میں بھی انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے 159 میں اللہ نے واضح کر دیا، ان الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا لست منهم فی شیء، لوگوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے گروہ میں تقسیم ہو گئے، یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے ایک نیکی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا،
اس کو عملاً کرے گا تو 10 نیکیوں کے برابر اجر و ثواب دے دیا جائے گا۔ تو آج ہم فرقوں میں، جماعتوں میں، مدرسوں میں، پتہ نہیں کن کن میں ہم بٹ گئے ہیں۔ اس کی وجہ نمبر 1 لیک آف نالج، صحیح علم نہ ہونے کی وجہ، نمبر 2 قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ہم تفرقوں کا شکار، اور جو خود اپنے جو ہے نفسانی خواہشات میں مبتلا ہو گئے ہیں، اللہ کی خواہش کو چھوڑ کر اپنی خواہش، اپنے خاندان، اپنے باپ دادا، رسم رواج، طور طریقے، گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے، شارٹ کٹ اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ہر دور میں صراط المستقیم انبیاء کا راستہ جو سیدھا جنت تک تمہیں لے جانے والا، کوئی پگڈنڈی، کوئی رکاوٹ نہیں، سیدھا تمہارے دل سے نکلا، تم اس پر عمل کرتے چلے گئے تو وہی پل صراط المستقیم جنت میں چلے جاؤ گے۔ اللہ نے آخری میں، کیونکہ پارے کا یعنی سورے کا اختتام ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت، اے نبی آپ اس طرح کہہ دیجئے، آیت نمبر 161 سے لے کر 65 تک، صراط المستقیم کیا ہے؟ رب حقیقی اللہ ہی ہے، جو آخری سورے کا جسٹ خلاصہ یہ سب سپرسٹیشس، یہ شرک، یہ بدعت، یہ حرام حلال، یہ بحث مباحثے میں پڑھنا، ہمارا نبی بڑا تمہارا چھوٹا، ہمارا فرقہ بڑا، ہم جنت میں جائیں گے تم جہنمی، ایک دوسرے پر لعن طعن کرنا، ایک دوسرے کے بارے میں پروپیگیٹ کرنا، مسجدوں میں بم بلاسٹ کرنا، ختم کرنا، قتل و غارت گیری، اپنی کرسیوں کو بچانے کے لیے دوسروں کی کرسی اکھاڑ پھینکنا، ایک دوسروں کو جو ہے برا بھلائی ڈسپلے کرنا، یہ سب گندے برے حرکتیں ہیں۔ اللہ نے تو جو تمہیں نصیحت، جو تورات میں بھی تھی، جو انجیل میں بھی ہے 10 کمانڈمنٹ، اس کو فالو کرو، whoever it may be، چاہے وہ اہل کتاب ہو، مشرکین ہو، ایتھسٹ ہو، مومن ہو، مسلم ہو، ہر ایک کے لیے آخری میں پیغام۔ دیکھیے کوئی بھی آخری تقریر کا آخری نوالا کہہ کر کھلاتے ہیں نا، اور جو کوئی فوت ہو جاتا ہے نا، آخری میں انہوں نے کہا، آخری ان کی بات یہ تھی، امپورٹنس دیا جاتا ہے نا آخری بات، آخری کام کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے آخری کلام کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز 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 نماز، قرۃ اعین، الصلاۃ قرۃ اعین، اور آپ کا آخری عمل آپ نے مسواک کیا تھا۔ ہر کتب حدیث میں اس کو نقل کیا جاتا ہے۔ تو اس سورے کا آخری پیغام، اختتام، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، یہ ہے وہ 10 کمانڈمنٹس جو پہلے بتا دیے گئے ہیں۔ یہ اور دین کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کرو، شریعت پر عمل کرو، ایک کتاب، ایک قبلہ رخ، ایک نبی کو ماننے والے، ایک اللہ کو ماننے والے، 72 فرقوں میں بٹ گئے تم سید بھی ہو، افغانی بھی ہو، مرزا بھی ہو، سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو صحیح تم مسلمان بھی ہو؟ آج مسلمانوں کی پہچان پہلے پوچھتے ہیں کس جماعت سے، کس فرقے سے، کس مسلک سے، نہیں وہ ہمارے مسلک کے نہیں تو ہماری مسجد میں وہ تقریر نہیں کر سکتے، ہمارے پاس نہیں آ سکتے۔ اللہ اکبر، کیسے ہم فرقوں میں بٹ گئے ہیں۔ لوگ سسک رہے ہیں، دم توڑ رہے ہیں، انہیں اندھیرے سے نکالنا ہے یا فرقے واریت میں، جماعتوں میں، گروہوں میں تقسیم ہو کر بیٹھنا ہے؟ جو کوئی ان 10 کمانڈمنٹس، اس کا جس خلاصہ، قرآن کا جس خلاصہ نچوڑ، یہ تمام احکامات پر جو بھی عمل کرے گا، کہہ دو میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے، ہدانی مجھے ہدایت دی ہے، ربی الی صراط مستقیم، صراط المستقیم کی طرف سے، دینن قیمہ، بالکل ٹھیک دین ہے، ملت ابراہیم حنیفہ، جس میں کوئی ٹیڑھ کجی نہیں، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جو یکسو ہو کر انہوں نے اختیار کیا، وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں۔ اہل کتاب بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار زیادہ قریبی قربت حاصل کرنے والے کون ہیں؟ جو ان کے طریقے کی پیروی کرتے ہیں۔ ان کا دین کیا تھا؟ حنیف دین تھا، وہ شرک میں کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ کہہ دیجئے قل ان الصلاتی، میری نماز، وہ نسکی، میری قربانیاں، وہ محیا، میرا جینا، مماتی، میرا مرنا، للہ رب العالمین، میرا اور آپ کا زندگی کا مقصد آج سے یہ ہونا چاہیے کہ یہ سب مل کر پڑھیے، قل ان الصلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا، میری عبادت، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت وانا اول المسلمین، مجھے اسی کا حکم دے دیا گیا اور میں سب سے پہلے سر اطاعت، اوبیڈین، میں اپنے آپ کو سرنڈر کرنے والا، انا اول المسلمون،
میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. سبحان اللہ. ہر ایک کا زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے. اللہ آخری میں پوچھ رہا ہے قل غیر اللہ، کیا تم اللہ کے سوا ابغی ربا، دوسرا رب تلاش کرتے ہو؟ وہو رب کل شیء، حالانکہ ہر چیز کا رب وہی ہے. ولا تکسب کل نفس الا علیہا، ہر شخص کو جو کچھ ملتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ثم الی ربکم مرجعکم، دیکھو تم سب کو آج تم اختلافات کرتے ہو، فرقوں میں بٹ گئے ہو، لان تان کر رہے ہو، کسی پر جو بھی ظلم زیادتی، شوہر بیوی بچے ماں باپ پر، اور جتنے بھائی بہن رشتہ دار امیر اور جو ہے اسرا جو جس پر بھی کر رہے ہیں، اہل کتاب مشرک مومن مسلم یتیم، سب کو ہمارے پاس آنا ہے. جو کما رہے ہیں وہ خود اپنی کمائی کے ذمہ دار ہیں. کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ گناہوں کا نہیں اٹھائے گا قیامت کے دن کہ میں ان کی باتوں میں آ کر یہ کام کیا، ان کی وجہ سے میں نے ان کا ساتھ دیا، ان کے پارٹی کا ساتھ دیا. یہ دنیا میں چل سکتا ہے لیکن آخرت میں نہیں. تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹا دیا جائے گا. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اس دن اللہ بتا دے گا جن چیزوں میں تم اختلافات کر رہے تھے وہ A to Z بتا دے گا. تمہاری جو ہے ریکارڈ، تمہاری ڈی وی، تمہاری سی ڈی تم پلے کر اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے آگے چلا دے گا. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ. وہی ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا، تمہیں وائس رائے بنایا، اللہ کا نائب بنایا، دین کو ریپرزینٹ کرنے والا بنایا. تمہاری ایسی حرکتیں، تمہاری صورت شکل دیکھ لیجئے، نہ تمہارے صورت پر داڑھی، نبی کی سنت داڑھی نہیں، بوڑھے بھی ہو گئے، مرنے کو بھی آئے ہیں پھر بھی کلین شیو کا عمل نہیں. تو نے کم سے کم شکل تو لے کر جاؤ مسلمان جیسی ہے. اب اس میں بھی اختلافات، مٹھی ہونی ہے داڑھی بھر، سینے تک، گھٹنوں تک، ٹخنوں تک، اس میں تو پڑ گئے لیکن اس میں بھی ایگزیجریٹ کو کہتے ہیں ٹیوشن لگا دیا، تمہیں لیپ ٹاپ دلا دیا، تمہیں وائی فائی کا سہولت دے دی، اچھے کھانے کو دے رہی ہیں، اور کیا چاہیے تمہیں؟ پڑھ نہیں رہے ہو. اصل کیا ہے بات، بچے کا دل نہیں لگ رہا ہے پڑھنے. تم نے تو اپنا حق ادا کر دیا لیکن وہ اپنا کم وقت اپنا حق ادا نہیں کر رہا نا. پڑھنے میں دل ہی نہیں لگتا، دوستوں میں کرتا ہے، مستی کرتا ہے، اور وہ لیپ ٹاپ فون کے ذریعے اناپ شناپ چیزیں دیکھنے لگتا ہے، نفس کی تسکین کے چیزیں دیکھنے لگتا ہے. نفس موٹا ہو گیا ہے، آرام پسند ہو گیا ہے، دل نہیں لگتا. اب ماں باپ کہتے ہیں پتہ نہیں جادو ٹونا ہو گیا ہے، کس کی نظر ہو گئی، وہ سائے، وہ تعویذ، وہ گنڈے، وہ گھلا کر پلاؤ، وہ ملا کر لگاؤ، پتہ نہیں کچھ بھی کر لیجئے. اس کا دل میں بات ہی نہیں تو آپ کچھ بھی کر لیجئے، کچھ نہیں ہوگا. تعویذ بھی بندے، کچھ بھی کر لیجئے. اللہ فرماتا ہے تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیتے ہیں تاکہ کچھ کو جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش ہے. کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی کو لے کر. تو یہ ہر ایک کی امتحان ہے. بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بہت تیز ہے. تو الحمدللہ 165 سورہ الانعام ہم نے مکمل کر لیا ہے. تو اس میں دیکھ لیجئے حلال اور حرام کی باتیں، اور مین جو کانسیپٹ نچوڑ کیا ہے، صراط المستقیم کون سا راستہ، اللہ کی طرف جانے والا سیدھا، انبیاء نے چل کر اس پر زندگی گزارے، رسول اللہ کا راستہ. اور میری زندگی کا مقصد ان الصلاۃ و نسکی و محیای مماتا للہ رب العالمین، میرا جینا، میرا مرنا، میری عبادت سب کچھ اللہ کے لیے. للہ، اللہ تو یہ زندگی دی ہے میں اس کو تیری راہ میں وقف کروں گی، مال دیا ہے تیری راہ میں رات دن لگاؤں گی، جو دین کو ضرورت ہے وہ چیزیں میں لوں گی. مجھے لیپ ٹاپ کی ضرورت، مجھے فون کی ضرورت، مجھے پتہ نہیں کسی وائر کی ضرورت، قلم کی، کاپی کی، یہ جو بھی ہم چھوٹا چھوٹا خرچ بھی کرتے ہیں اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں وہ قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا. تو ایک قلم خریدنے، کاپی خریدنے کے لیے بھی پیچھے مت ہٹیے. دنیا کے اعتبار سے کتنا مال لگاتے ہیں لیکن جب دین کی بات، اللہ کی بات، کوئی بات نہیں اتفاق کر لیں گے، کوئی بات نہیں کمپرومائز ہو جائے گا. نہیں، لیٹسٹ فون چاہیے تو دین سننے کے لیے، سیکھنے کے لیے، اور جو ہے آن لائن جوائن ہونے کے لیے دین کے کاموں میں لگائیے. ہر چیز کو مسلمان بنا دیجیے، تبھی جا کر ہمارا زندگی کا مقصد پورا ہوگا. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ الخیر. شکرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.